بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون سے تعلق اور لاء میں انٹرسٹڈ تمام دوستوں کو پنجاب بار کاؤنسل اور لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی طرف سے خاص طور پر خوش آمدید. ہماری ہماری بار ووکیشنل کورس کا جو لیکچرز کی سیریز جو کنٹینیو کر رہی ہے، اس کے اندر آج ہماری پھر خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر آر ایف رشید صاحب کرنٹلی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں فورینزک میڈیسن اینڈ ٹاکسیکالوجی کے سمز میں، اور سرجن میڈیکل لیگل پنجاب لاہور ہیں، اور اس کے علاوہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے فار آلموسٹ اے ڈیکیڈ. ہماری خوش قسمتی ہے انہوں نے پھر اپنا قیمتی وقت یہاں پہ نکالا اور ہمارے درمیان موجود ہیں. پچھلے لیکچر کی ہمیں بہت زبردست رسپانس ملا، اور اس دفعہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک، اگر آپ مرڈر کے مقدموں سے اگر آپ ڈیل کریں تو پرابلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج ہمارے سے بات کریں گے. تو اوور ٹو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، اٹس این آنر ٹو ہیو یو ہیئر پلیز. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. محمد احمد کیوم صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. I am honored, privileged and grateful that an opportunity is provided to address with the legal fraternity on the subject of post-mortem report. Now first you have to understand post-mortem report. Post mean after, mortem mean death, after death report. It's a misnomer, actually it's a certificate. We have talked about the difference between report and certificate in the previous lecture. The other two terms that are used regarding after death examination of body is autopsy and necropsy. Autopsy, A-U-T-O-P-S-Y. It's a combination of two words, auto and opis. Auto means self, opis means view. Literal meaning view, but it's also an after death examination. Necropsy, again combination of two words. Necros mean death and opis mean view of the dead body. In Pakistan all these three terms are used synonymously. Most commonly used term in Pakistan is post-mortem examination, meaning thereby ba'd az marg muayna. Post-mortem examination meaning thereby ba'd az marg muayna. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے ڈسیکشن آف دا ڈیڈ باڈی آفٹر ڈیتھ. تو یہ ہمارے ان دس پارٹ آف دا ورلڈ یہ کس قسم کی اموات میں یہ معائنہ کیا جاتا ہے. تو اس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن 174 کرمنل پروسیجر کوڈ پاکستان، جس کی ہیڈنگ ہے سوسیڈل ڈیتھ. لیکن اس میں اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ ان نیچرل ڈیتھ، غیر قدرتی موت، وہ دیٹ میں بی ہومیسائڈ، سوسائڈ، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، ڈیتھ انڈر سسپیشیس سرکمسٹانسز، اور ویئر دیر از اے سسپیشن آف فاؤل پلے، اور ویئر کوئی انسپیکٹڈ سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے، اس میں بھی کوئی اگر فاؤل پلے کا یا کوئی ایسے شکوک و شبہات ہیں تو پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسر انڈر انٹیمیشن ٹو دا علاقہ مجسٹریٹ کین ریکویسٹ دا میڈیکل مین ٹو کنڈکٹ دا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن فار ڈٹرمنیشن آف کاز آف ڈیتھ when he is in doubt regarding the cause of death. اسی طرح اگر کوئی ڈیڈ باڈی دفنا دی گئی ہے اور اس کے متعلق بعد میں خبر ملتی ہے کہ یہ کوئی ان نیچرل ڈیتھ تھی، قتل، خودکشی، حادثہ یا سسپیشیس ڈیتھ تھی، تو سیکشن 176 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت مجسٹریٹ اور پولیس بھی، پولیس رول 1934 کے تحت وہ بھی اگر مجسٹریٹ نہیں ہے
تو اس کی قبر کشائی کے آرڈر کر کے اس کا بعد از مرگ معائنہ یعنی پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کے آرڈر کر سکتے ہیں ٹو ریویل دا کاز آف ڈیتھ۔ اس کے علاوہ اس کو ڈیل کرتے ہیں پولیس رول 1934 جو ان ووگ ہیں اس وقت پاکستان میں، جس کا سیکشن 25.36 اینڈ سیکشن 25.37 پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن بائی ہوم وین، ٹھیک ہے، یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ بات اور اس کے اوپر پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کچھ انسٹرکشنز ہیں۔ اس وقت یہ والا معاملہ کچھ سب جوڈس بھی ہے کہ امبیشیس یا ڈیزائرس ہیں ہائی کورٹ لاہور کہ کوئی میڈیکل لیگل ایکٹ بنے جس کے اندر یہ تمام قوانین آ جائیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں، جو 174 176، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا سچ قانون موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ آپ کا میٹر ہے، جو میری سمجھ ہے جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے کہ یہ 174 176 کی اوریجن جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، یہ 1898 کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ تھا جو انگلش رولر نے سب کانٹیننٹ میں لاگو کیا تھا آفٹر اپروول آف دا برٹش پارلیمنٹ، تو یہ قانون ہے۔ لیکن بحث میں یہ بات بھی آئی کہ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے لیے ہے ریگارڈنگ انکویسٹ، میڈیکل مین کے لیے کیا قانون ہے۔ بہرحال یہ ایک اسکول فار تھاٹ ہے، اس پہ آپ لوگ میرے ساتھ کولیبریشن کر لیں، ابھی تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو سینیریو یہ بنتا ہے کہ ایک پولیس اسٹیشن ہے، فرض کریں کہ پولیس اسٹیشن مزنگ ہے، اس کی حدود میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو پولیس وہاں موقع اطلاع ملنے پر موقع پہ جا کے پریلیمنری انویسٹیگیشن کرتی ہے اور ڈیڈ باڈی کو شفٹ کرتی ہے ٹو دا نیئرسٹ میڈیکل مین فار پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن۔ اب پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے پولیس نے ایک ڈاکٹر صاحب کو اتھارٹی لیٹر دینا ہوتا ہے، کیونکہ ان نیچرل ڈیتھ میں اس ڈیڈ باڈی کی کسٹوڈین جو ہے وہ اسٹیٹ بن جاتی ہے، اسٹیٹ کو پولیس ریپرزینٹ کرتی ہے، پرٹیکولرلی جب وہ ان نون ڈیڈ باڈی ہو۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کو ایک ڈاکٹ دیتے ہیں، جو لاہور میں یہ پریکٹس ہے کہ وہ ڈاکٹ متعلقہ ایس پی ایشو کرتا ہے اس متعلقہ فورینسک میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے نام۔ اتھارٹی ایک وہ کاغذ آ گیا، دوسرا پولیس اس ڈاکٹ کے ساتھ انجری سٹیٹمنٹ یا نقشہ مضروبی وہ پریزنٹ کرتی ہے، جس کی یہ مثال میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ یہ اس طرح جام بحق ہو گیا اس حادثے میں، یہ اس کے ضربات ہیں، تو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے وجہ موت سے آگاہی دی جائے۔ پھر اس کے ساتھ 3 قسم کے انکویسٹ رپورٹ ہوتی ہیں، جن کو اے بی سی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الف بے جیم بھی کہہ سکتے ہیں، جو ڈیتھ ڈیو ٹو ٹراما ہے تشدد کی وجہ سے، اس میں فارم بے لگتا ہے یا بی، جو پوائزننگ یا زہر خوردنی کی وجہ سے ہیں اس میں فارم جیم لگتا ہے یا سی، اس کے ساتھ فارم بے لازمی ہوگا، اور جو سڈن ڈیتھ ہے اس میں فارم الف لگتا ہے۔ تو یہ انکویسٹ رپورٹ کا سیمپل ہے، جس کے کچھ کالم ایسے ہیں، جیسے اگر آپ یہ دیکھیں کہ وقوع موت کے معلوم ہونے کی تاریخ ہر وقت، اس کے کپڑے، اس کے آئیڈینٹیفائرز، اس پہ انجریز، اس کی اگر آپ میں اس کے ظاہری باعث مرگ، یہ اس انکویسٹ رپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک ہمیں ایف آئی آر کی کاپی دینی ہوتی ہے۔ ایک تو ڈاکٹ انگلش میں ایشو ہوتا ہے نا، جو ایس پی صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے نام ہے، ایک وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ اردو میں بھی ایک درخواست لکھ کے دیتا ہے متعلقہ میڈیکل افسر کے نام کہ یہ پوسٹ مارٹم کر کے وجہ موت سے آگاہی کی دی جائے۔
اس انکویسٹ رپورٹ میں وہ ایف آئی آر والے حالات بھی لکھے ہوتے ہیں، مختصر حالات مقدمہ، یہ وہی ہوتے ہیں جو ایف آئی آر میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کاغذات جب وہاں متعلقہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پھر اس کا پوسٹ مارٹم شروع ہوتا ہے۔ اتھارٹی کے بغیر پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈیڈ باڈی انڈر دا کسٹڈی آف پولیس ہوتی ہے۔ اب سارے پنجاب کی صورتحال ایسے ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ لاہور میں 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں۔ ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا محکمہ طب شرعی، جس کو ڈپارٹمنٹ آف فورینزک میڈیسن کہتے ہیں، دنی رام روڈ پہ۔ ایک علامہ اقبال میڈیکل کالج کا فورینزک میڈیسن ڈپارٹمنٹ، جن کا وہاں جناح ہسپتال کے ساتھ جن کی مارچری ہے، اور ایک جنرل ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو تھانے ڈیوائڈ کر کے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی 45-50 کے قریب پولیس اسٹیشن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں، کوئی 20 to 25 ایچ ود دا جناح ہاسپٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل اٹیچ۔ تو اب جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ان تینوں جگہوں پہ کولڈ اسٹوریج کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ واقعہ پیش آیا ہے، ڈیڈ باڈی میڈیکل مین کو شفٹ کر دی ہے، کولڈ اسٹوریج میں رکھوا دی ہے تاکہ ڈیڈ باڈی گلنے سڑنے کے عمل سے نہ گزرے۔ اتنی دیر میں وہ اپنے پولیس پیپر تیار کر لیتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو پیپرز بتائے ہیں، ان کو ہم پولیس پیپرز کہتے ہیں، جس کو شاید پنچ نامہ بھی کہا جاتا ہے، عام جو برے صغیر کی روایات ہیں اس میں۔ ایک دوسرا سینیریو یہ ہے کہ سپوز کہ وہ بندہ زخمی ہو جاتا ہے اس فائرنگ کے کیس میں اور داخل ہو جاتا ہے ہاسپٹل میں، وہاں اس کا علاج معالجہ ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے۔ ہفتے 10 دن بعد انفارچونیٹلی اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کاغذات کے ساتھ ہمیں پھر میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، جس کے بارے میں پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور آپریٹو یا ٹریٹمنٹ نوٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ پریویس لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ دے کانسٹیٹیوٹ دا ہسٹری آف دا کیس، کیونکہ جو آپریشن کرتے ہوئے اس کو چیرا دیا گیا، ٹانکے لگائے گئے، وہ تو اس کی جان بچانے کے لیے ضرب ہے نا۔ وہ آپریشن اور ٹریٹمنٹ نوٹس اویلیبل ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب پوسٹ مارٹم کرنے والے ان کو اس کے ساتھ کورسپونڈ کر کے تو بتا سکیں گے کہ یہ انجریز ڈیو ٹو سرجیکل پروسیجر ہیں اور یہ انجریز جو اکیوز نے لگائی ہیں وہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، جو اس میں ہیں۔ تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں پری ریکویزٹ آف اٹاپسی۔ ان کے بغیر پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن نہیں ہوتا، خاص کر اتھارٹی لیٹر کے بغیر تو بالکل نہیں ہوتا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آج صبح کوئی واقعہ پیش آیا ہے، ڈیڈ باڈی رکھوا دی ہے، یہ تو وہ انڈر دا کسٹڈی آف پولیس ہے، اس کے پیپرز 24 آورس کے بعد آئے ہیں، تو جو اتھارٹی ملی ہے وہ 24 آورس کے بعد آئی ہے۔ عمومی طور پر عدالتوں میں یہ سوال کرتے ہیں ڈیفنس لائر کہ جی یہ ڈیلے جو ہوا ہے، تو اس ڈیلے کے ذمہ دار وہ ڈاکٹر صاحبان نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحبان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس وقت مکمل پولیس پیپر ریسیو ہو گئے ہیں، اس کے کتنی دیر بعد پوسٹ مارٹم شروع ہوا ہے، کتنا ٹائم لگا ہے اس کو ختم کرنے میں، اور کب وہ ختم ہوا ہے، کب واپس ڈیڈ باڈی پولیس کے حوالے کی گئی ہے۔ پولیس نے وہ ڈیڈ باڈی آگے لواحقین کے حوالے کرنی ہے، ڈائریکٹ لواحقین کو نہیں دی جاتی، نہ لواحقین سے لی جاتی ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اتنا؟ میں یہاں پر ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل لیگل اٹاپسی، یا جو ان نیچرل ڈیتھ پہ ہو رہی ہے، میڈیکل لیگل پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن۔ دنیا میں ایک اور بھی بعد از مرگ معائنہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہاسپٹل اٹاپسی یا کلینکل اٹاپسی یا میڈیکل اٹاپسی۔
یہ وہ معائنہ ہے جو وارڈ میں کوئی مریض داخل ہے ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ، اس کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو سکی۔ اب ڈاکٹر صاحبان جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو علاج کیا، جو دوائیاں دیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا ڈائگنوسس کلنچ نہیں کر سکے۔ تو یہ والا جو پوسٹ مارٹم ہوگا یہ ریلیٹیو کی کنسنٹ کے ساتھ ہوگا، اس میں پولیس انوالو نہیں ہوتی، اور یہ ایک آخری ڈائگنوسٹک میتھڈ ہے یہ جاننے کے لیے کہ آخر کیا وجہ تھی، ریسرچ کے لیے یا اکیڈمکس کے لیے۔ جیسے آج صبح ہی ایک میلبورن میں کانفرنس تھی، میں بھی اس میں شامل تھا ویڈیو لنک کے ذریعے زوم پہ، تو اس میں جو کرونا کی وجہ سے اور خاص کر ویکسین کے بعد جو فوتگیاں ہوئی ہیں تو ان کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہمیں فائنڈنگز ملی ہیں، کیا وجوہات ہو سکیں۔ اب یہ میڈیکل لیگل پوسٹ مارٹم نہیں تھے، اس میں کوئی پولیس یا کوئی مرڈر یا سوسائڈ نہیں تھا، یہ مریض ہسپتال میں داخل تھے، کوئی 15-20 دن پہلے ان کو کوئی ویکسین لگی تھی، تو وہاں کسی کو دماغ کی جھلیوں کی سوزش ہو گئی، کس کو دل کی جھلی کی سوزش ہو گئی، وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے اس کو، اور میڈیکل نالج کو انہانس کرنے کے لیے، فیوچر اسٹریٹجی بنانے کے لیے، ریسرچ کے لیے انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا۔ لیکن وہ ہماری سوسائٹی نے تو میڈیکل لیگل پوسٹ مارٹم کو ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک، دیکھیں نا، نہیں ایکسیپٹ کیا نا۔ میں اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، غیر قدرتی موت تھی، مولانا سمیع الحق صاحب کا نہیں ہوا، مرتضیٰ بھٹو صاحب کا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ ایز سچ سوسائٹی ہماری نے اس طرح اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، اور ساری سوسائڈل ڈیتھ کا بھی یہاں پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا۔ رشتہ دار اعتراضات کرتے ہیں، مجسٹریٹ سے آرڈر کراتے ہیں، یا بتاتے نہیں ہیں، چپ کر کے باڈی دفنا دیتے ہیں۔ تو دو طریقے ہیں نا، ایک تو ایک کمیونٹی میں جتنی ڈیتھ ہیں ان میں سے کتنے کا پوسٹ مارٹم ہوا، ایک کتنی نوٹیفائڈ ڈیتھ ہیں اور ان میں سے کتنوں کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ ایک کو کہتے ہیں اٹاپسی ریٹ، ایک کو کہتے ہیں اٹاپسی انڈیکس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سینیریو اتنا سمجھ آ گیا، یہ آپ کو سمجھ آ گئیں یہ چیزیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ پوچھ لیں یار۔ یہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اندر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ میڈیکل نیگلیجنس جو ہے ان کیس آف ڈیتھ وداؤٹ اٹاپسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تو یہ اٹاپسی کیا کلینکل اٹاپسی ہے یا دوسری اٹاپسی ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ باران۔ آئی ایم ویری ہیپی اس سوال کے اوپر۔ جب ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو انفارچونیٹلی ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی، اپوزیشن نہیں ملتی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا سیکشن 20 یا 22 ہے، اس کی کوئی شک ہے کہ جی وہ میڈیکل نیگلیجنس سے جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ میڈیکل اٹاپسی پہ کنفرم ہوگی تو آگے پروسیڈ کرے گا۔ اب لفظ وہاں جو یوز ہوا ہے میڈیکل اٹاپسی ہوا ہوا، تو نیگلیجنس سے جو ڈیتھ ہوگی ہم نے تو اگلے 3 4 5 گھنٹوں میں اس کو دفنا دینا ہوتا۔ یہ کوئی باب وولمر کی ڈیتھ تو نہیں ہے جو پاکستان کرکٹ کوچ کا تھا، جس کی 3 مہینے تک ڈیڈ باڈی وہاں مارچری میں پڑی رہی کہ جب تک وہ پوری طرح انویسٹیگیشن، لیبارٹری انویسٹیگیشن، اٹاپسی رپورٹ وہ آ نہیں جائے اس سے پہلے وہ اس کا بریل نہیں وہ کرتے۔ یا یہ کوئی مائیکل جیکسن کی اٹاپسی تو نہیں تھی جو کہ ڈرگ اوور ڈوز سے جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایون شاہ نواز بھٹو صاحب کی ڈیڈ باڈی 17 ڈیز تک رہی تھی فرانس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس کو میڈیکل اٹاپسی لکھ دی ہے۔ میڈیکل اٹاپسی ڈیفینیشن کے مطابق جو میڈیکل لٹریچر کہتا ہے وہ کہتا ہے رشتہ دار کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی، وہ اس میں پولیس انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو وہ دفنا دیں گے اس کو. اب اس کا اگر پوسٹ مارٹم کرانا ہے تو وہ تو پھر میڈیکل نیگلیجنس کا کیس اس ڈاکٹر صاحب کے خلاف درج ہوگا, ایف آئی آر ہوگی, اس کی قبر کشائی ہوگی, آرڈر ہوں گے, اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا, پھر بنے گا نا. اس کے اوپر ایک اور سونے کا سہاگا ہے, تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو یا ہو سکتا ہوگی. پولیس نے ایک نوٹیفکیشن نکالا ہوا ہے کہ میڈیکل نیگلیجنس سے جو ڈیتھ ہو گئی ہیں یا ایسی ہے, وہ ڈاکٹروں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی انلیس انٹل ہیلتھ کیئر کمیشن ان کے خلاف کوئی کنوکشن نہ کر دے, ہے نا. یہ ایک ہے. لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن کا جب یہ اس میں یہ آئی فیل آنیسٹلی کہ اس میں یہ ایک لیکیونے ہے. اب اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے, کیونکہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایکٹ ایک بہت ہی قابل احترام اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. جسٹس شکیل الرحمان خان صاحب کا ان کا ڈرافٹ کیا ہوا, ان کی قابلیت کے بارے میں کوئی ایسا کوئی شک شبہ بھی نہیں ہے اس میں. ہماری یہ مجال بھی نہیں ہے, کوئی دور نزدیک سے میرے عزیز بھی تھے. جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی اس میں رہ گئی ہے گنجائش. آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ دنیا میں میڈیکل نیگلیجنس کی ڈیتھ مرڈر کے زمرے میں تو نہیں آتی, سوسائڈ کے زمرے میں بھی نہیں آتی, ایکسیڈنٹل کے زمرے میں بھی نہیں آتی. وہاں پر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مین سلاٹر, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ملک میں یہ مین سلاٹر ہمارے ملک میں ہے ہومیسائڈ, کلپیبل نان کلپیبل, ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھی پھر ہم نے جو رائٹ کا مقابلہ کرنے ہوئے ڈیتھ ہو گئی یا جو جوڈیشل ہینگنگ ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن آ گئی. لیکن یہ قصاص دیت آرڈیننس نے اس کو ریپیل کر دیا نا. ہمارے پاس وہ آ گیا ہے قتل خطا, ٹھیک ہے نا. اب قتل خطا میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں, مطلب کہ جو مجھے یاد آ رہے ہیں. لاہور کے ایک بڑے ریناؤنڈ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہر پہ ہے, وہ ایک بچی کو انجیکشن لگا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. بڑا پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ آیا. اس کی مثال کسی کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو پینسلن لگانی ہے, لیکن ٹیسٹ ڈوز دیے بغیر پینسلن لگا دیتے ہیں, ریئیکشن ہو جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اس میں نائدر دیر از این انٹینشن آف کازنگ ہارم نار دا ڈیتھ. ایک ایکٹ اومیشن ہوا ہے نا, اومیشن آف ایکٹ اور فیکٹ, یہی ہے نا قتل خطا میں. اب قتل خطا قابل دست اندازی پولیس ہے کہ نہیں, یہ آپ لوگ بتائیں نا. ہیں اگر ہے تو پھر اس کی میڈیکل اٹاپسی تو نہیں ہوگی, پھر میڈیکل لیگل اٹاپسی ہوگی. میڈیکل لیگل اٹاپسی کرنے کے لیے اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. میں آپ کو اپنی جو میرے لیے مشکلات ہیں اس سبجیکٹ کو پڑھانے میں یا پریکٹس کرنے میں, پولیس اس وقت تک ایف آئی آر نہیں درج کرتی جب تک مدعی نہ ملے. حالانکہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ خود مدعی بن سکتی, وہ نہیں بنتے. اچھا ڈیتھ ہو گئی ہے غلط انجیکشن لگنے سے, وہ اس کو یہ کہہ کے بھی نہیں روک سکتے کہ جب تک پوسٹ مارٹم نہ ہو, میڈیکل نیگلیجنس ثابت نہ ہو, ہم ڈیڈ باڈی آپ کے حوالے نہیں کریں گے, کیونکہ سوسائٹی آپ کی اس طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں اب اس میں؟ تو جو کوئری آپ کے ذہن میں ہے, جو کنفیوژن ہے, جو مسئلہ ہے, وہ میرے ذہن میں بھی ہے. مجھے اس کو پڑھانا اور سمجھانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لکھی ہوئی چیز کچھ ہے, لیکن جب ہم اس کو گراؤنڈ ریئلٹی پہ امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ کچھ ہو جاتی ہے. ایک کیس مجھے یاد ہے, ایک یہ چلڈرن اسپتال میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ میں نے جو شاپ تھی وہاں سے یہ نیڈو یا یہ والا دودھ خریدا تھا تو وہ خراب تھا یا ایکسپائری تھا, یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے دفنو تو دیا اپنے وہ بچی کو, لیکن اس نے ایف آئی آر کرا دی
تو اس کی ایگزمیشن کے آرڈر ہوئے تھے. تو وہ کیونکہ تھانہ ہماری جورسڈکشن میں تھا تو میں ہی اس وقت ہیڈ ڈپارٹمنٹ تھا. میرے پاس وہ دودھ کی کمپنیوں والوں کے بڑے مشہور وکیل بھی آئے. انہوں نے ہم نے ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کی ڈیوٹی لگائی کیونکہ وہ بچی فیمیل تھی. تو ٹریس کیمسٹری ایک چیز ہے, آپ ٹاکسیکالوجی یا ہسٹوپیتھالوجی ایک ٹریس کیمسٹری ہے. تو ہم نے اسپیشلی اس کے اسپیسیمن یہ ریکویسٹ کر کے پی ایف ایس سے بھیجے. تو وہ وہاں سے جو رپورٹ آئی تو وہ جو دودھ کے اندر انگریڈینٹ چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا جو کوانٹٹی, اس سے وہ بہت زیادہ تھی. اب بعد میں اس کیس کا کیا بنا, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے. وہ اس میں ایک ایکس میئر لاہور کے رہے ہیں, وہ ان کی طرف سے وکیل تھے دودھ والی کمپنی کی طرف سے, شاید فاروق صاحب ان کا وہ نام ہے. تو یہ اب ہے تو وہ اس نے کیس تو اس دکاندار پہ کیا نا, لیکن آیا چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹروں پہ بھی کہ جی یہ صحیح اٹینڈ نہیں کیا, یہ وہ نہیں کیا. تو یہ کچھ ایسے گرے ایریاز ہیں جن کے اوپر برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے. لیگل میڈیکل فرٹرنٹی کی آپس میں بیٹھ کے, لیگل میں جوڈیشری کو بھی شامل کرتا ہوں, لا ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ کو بھی شامل کرتا ہوں, پروسیکیوشن کو بھی شامل کرتا ہوں, جس کا کوئی سجیشنز کوئی فورم ایسا جانا چاہیے. اب یہ فورم دنیا میں کیسے ہیں؟ دنیا میں یہ فورمز ہیں جو ایسوسیشنز ہیں, وہ چاہے لائرز کی ہیں یا میڈیکل مین کی ہیں. وہ یہ فریم ورک بناتی ہیں, ایس او پیز بناتی ہیں, یہ اسٹینڈرڈائز کرتی ہیں, پرپوز کرتی ہیں اور آگے پھر وہ گورنمنٹ کو بھیجتی ہیں. یہ ایک انڈیویجول نہیں کرتا. مثلا دنیا میں نیورو فزیشن نے یہ بنا کے منظور کرایا ہوا ہے کہ 90 منٹس کے اندر اندر جب برین جو ہوا ہے فالج کا حملہ, تو ایک الٹاپیز انجیکشن ہے, یہ 90 منٹس کے اندر اندر لگ جانا چاہیے. یہ کسی ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہوتا, ایسوسیشن کا کام ہے. انفارچونیٹلی بڑی معذرت کے ساتھ ساڑیاں ایسوسیشنوں کا ہور کام ہے. ہڑتال کدو کرانی ہے, کم کدو بند کرنا. ٹھیک ہے, یہ مطلب کہ دیکھیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آج جب میں نے کانفرنس اٹینڈ کی ہے اس کی پریزنٹیشن دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ یہ فورینزک میڈیسن میں کہتے تو ہیں نا کہ ہم انگریز سے 100 سال پیچھے ہیں, ہم کم از کم 500 سال پیچھے ہیں. آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس بات کا. لیکن مجھے تسلی اس طرح ہوئی کہ اس میں ویتنام بھی تھے, تھائی لینڈ بھی تھا, نیپال بھی تھا, انڈیا بھی تھا. کوئی اینے زیادہ وہ ساڑھے تو اگے نہیں ہے, وہ ساڑھے نال رلتے ملتے ہی نہیں. وہ ویتنامیاں دیکھ کے تو ان کو دیکھ کے, کیونکہ ہمارے ذہن میں تو احمد ہے نا کہ پاکستان تو باہر دنیا ساری بہت اگے تو بہت پیچھے ہوئے, لیکن بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام, نیپال, بھوٹان, مطلب کہ ان سے کچھ معاملات میں ہم آگے بھی ہیں. ہاں, وہ ایک دفعہ پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم تیسرے نمبر پہ آ گئی. ان کا یہ مارکا کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹوٹل ٹیمیں ہی 3 تھیں. تو یہ ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ کا میں آپ کو نمونہ دکھا دوں, پھر میں آپ کو دکھا. اب جب وہ اتھارٹی آ گئی, ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور ہو گئی میڈیکل مین کے, پولیس کسٹڈی سے اب ڈیڈ باڈی میڈیکل مین کو مل گئی, تو اب وہ اسٹوریج سے, کولڈ اسٹوریج سے نکل کے ڈیڈ باڈی اٹاپسی ٹیبل پہ شفٹ ہو. ٹھیک ہے جی. اب وہ ڈیڈ باڈی نون بھی ہو سکتی ہے اور ان نون بھی ہو سکتی ہے, وہ فریش بھی ہو سکتی ہے اور وہ پوٹریفائڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ انٹیکٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ میوٹیلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک مکمل ڈیڈ باڈی بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے صرف ہیڈ اینڈ نیک فیس ہو سکتا ہے صرف ایک بازو ہو سکتا ہے صرف ایک ٹانگ ہو. ہم نے ایک پاؤں کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے, الیجڈ سوسائڈ بمبر کا بھی کیا ہوا ہے. بعض اوقات وہ بوری میں بند کر کے ٹکڑے لے آتے ہیں یہ بم بلاس کیسز میں کہ پوسٹ مارٹم کریں, وجہ موت بتائیں.
تو پہلا کام جو ہے وہ ہے آئیڈینٹی، جیسے میڈیکل لیگل میں تھا، پوسٹ مارٹم میں بھی یہی ہے۔ اب جو نون ڈیڈ باڈی ہے اس کی تو آئیڈینٹی آسان ہے، ایک تو وہ رشتہ دار موجود ہوتے ہیں جن کا فارم بے میں نام بھی لکھا ہوتا ہے شناخت کنندگان کا، وہ میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت موقع پہ موجود ہوں، کیونکہ 2-3 سال بعد جب عدالت میں جا کے وٹنس دینی ہوتی ہے تو وہ یہ پہلے قسم دلواتے ہیں کہ میں جو بولوں گا سچ بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر نازل ہو۔ یہ قسم دلوانے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں بتائیں یہ 3 سال پہلے یہ 2 شناخت کنندگان والے وہاں موجود تھے؟ 2-3 سال بعد ہی آتی ہے نا ایویڈنس۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جن کے نام ہیں وہ وہاں موجود ہوں، اگر وہ موجود نہیں تو میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کہتا ہوں جو میں نے پریکٹس کی تھی کہ اگر وہ 2 نہیں ہیں تو جو 2 اس وقت موجود ہیں ان کے نام لکھ لو ابھی میرے سامنے، اور ایک ان کی پولیس والے نے آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے کہ یہ میرے متعلقہ تھانے کی ڈیڈ باڈی ہے، میں نے اس نمبر پہ رکھائی تھی۔ کنگ ایڈورڈ میں یہ ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کولڈ اسٹوریج کے ریکس نمبر ہیں، رجسٹر ہیں، وہ ریک اس کو ایلوکیٹ ہوتا ہے، ڈیٹ ڈلتی ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک شناختی کارڈ لگاتے ہیں ہم تاکہ یہ باڈیاں اس طرح مکس اپ وغیرہ وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو نون ڈیڈ باڈی ہوگی اس کا نام بھی پتہ ہوگا، ایج بھی پتہ ہوگی، جینڈر بھی پتہ ہوگا، ایڈریس بھی ہوگا، اس کے شناخت کنندگان بھی ہوں گے، ان کے CNIC نمبر بھی ہوں گے۔ اصل مسئلہ آتا ہے ان نون ڈیڈ باڈی کا، جس کے ورثاء موجود نہیں ہیں، اس کے آئیڈینٹیفائر وہ پولیس والے ہی ہیں، یا ہم نے اس کی فوٹوگراف اتار کے اخبار میں اشتہار دیا ہوتا ہے، وہ پولیس والے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ باڈی ہم لے کے آئے تھے، ہمارے متعلقہ تھانے کی ہے، ہم نے اس کو شناخت کر لی ہے، ہم نے ہی رکھوایا ہے۔ اس ڈیڈ باڈی اور جو ورثہ والی ڈیڈ باڈی کے پوسٹ مارٹم میں فرق یہ ہے کہ جو نامعلوم ڈیڈ باڈی ہے نا اس کا جنرل ایگزامینیشن ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں کرنا ہوتا ہے، اس کے کپڑوں کی زیادہ ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے، اس پہ واشر مین سائن، ٹیلر سائن، اس کی تصویر کے ساتھ مطابقت، اس کے بالوں کا رنگ، اس کی سکن کا رنگ، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن مارکس، اس کے دانت بھی گنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ اگر یہ پوسٹ مارٹم کروا کے پولیس دفنا بھی دے اور رشتہ دار کوئی بعد میں اگر آئیں تو ہم ان کو وہ تصویر دکھا کے وہ ڈیٹا بتا کے آئیڈینٹیفیکیشن کنفرم کر کے تو ہم متعلقہ پولیس کو بتا دیتے ہیں، وہ آتی ہے اور وہ ان کو وہاں جا کے وہ جگہ دکھا دیتی ہے کہ یہاں سے باڈی ملی تھی، یہاں پوسٹ مارٹم کرا کے یہاں ہم نے دفنایا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ پرابلم پیش آتی ہے جہاں باڈی ورثہ والی بھی ہے یا نامعلوم ہے اور وہ پوٹریفائی ہو چکی ہے۔ پوٹریفیکشن میں ایک سٹیج ایسے آتی ہے جب آپ اس کو پہچان نہیں سکتے، وہ عمومی طور پر رشتہ دار اگر ورثہ والی ہے تو وہ ناقابل شناخت ہونے کے باوجود وہ کپڑوں سے یا کسی اور وجہ سے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ہی بندہ ہے۔ اس صورت میں بھی ہم نے زیادہ ڈیٹیل لکھنی، معائنہ زیادہ میٹیکولس کرنا ہوتا ہے کہ ہم اب جب باڈی پوٹریفائی ہو جاتی ہے تو اس کی میجرمنٹ نہیں لے سکتے، وہ پھول جاتی ہے، وہ تو ہم کسی اس کی یہ سائنٹیفک طریقے ہیں، یہ تھائی بون کی میجرمنٹ سے اس کا قد شد ناپ سکتے ہیں، اس کے جینڈر کے بارے میں معلومات زیادہ میٹیکولسلی لے لیتے ہیں، اس کی جو ہے کپڑوں سے زیادہ اس کی شناخت، کپڑوں کے سائز سے پتہ چل جاتا ہے، ان کی ٹائپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا شناخت ہے، وہ چیزیں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ یہ آپ اس کالم پہ غور کریں، یار میں نے وہ مانگا تھا پچھلی دفعہ بھی لیزر پوائنٹر، اس سے ڈیٹ اینڈ ٹائم، یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم وہ ہے جو ہمیں پولیس نے بتایا، سمجھ گئے؟ اگر اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، جب اگر یہ ایز این انجرڈ ہاسپٹل میں داخل تھی اور وہاں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ٹائم صحیح ٹائم ہے، وہ ایک گزٹڈ افسر کا ایشو کیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے۔
یہ ٹائم ہے جب ڈیڈ باڈی ریسیو ہوئی تھی. دیکھیں یہ 4 بجے ریسیوڈ ہوئی 8 ستمبر 2012 کو, اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا 4:15 یہ ریسیو ہوئی 1:30 بجے 8 رات کو AM لکھا ہوا, اور اس کے کاغذات آئے 4 بجے, 4:15 اس کا پوسٹ مارٹم شروع ہو گیا 8 تاریخ. اب یہ 1:30 بجے رات سے 4 بجے تک یہ وہاں کولڈ سٹوریج میں رہی انڈر دا کسٹڈی آف پولیس. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈاکٹ پہ کہ انڈر دیز 2 کانسٹیبلز, ان کا نام اور نمبر لکھا ہوتا ہے, یہ ڈیڈ باڈی ہم بھیج رہے ہیں پوسٹ مارٹم کر کے. تو جب تک پوسٹ مارٹم ہو کے ڈیڈ باڈی ان کے واپس حوالے نہ ہو جائے اور وہ لواحقین کو نہ دے دیں, دے آر باؤنڈ ٹو بی پریزنٹ دیئر. میرا تو یہ کنسیپٹ ہے وہاں پر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ اس کا انیشل تھا وہ, اب اس کا جب پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن شروع ہوا ہے نا, تو اس کو پہلے سن لیں آپ دھیان سے. کوئی ہے بار کونسل کا جو ان کے ہیں امپلائی میں سے, چائے پینی جو ڈیڈ باڈی کا معائنہ ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد, آئیڈینٹی اسٹیبلش اور یہ پریلیمنری انفارمیشن کے بعد, اس معائنے کے 5 سٹیپ ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. پہلے 2 سٹیپ یہ ہیں کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایگزامینیشن آف دا باڈی, ایگزامینیشن آف دا کلوتھس. ایگزامینیشن آف باڈی کے پھر 5 سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ ہے جنرل ایگزامینیشن, دوسرا سٹیپ ہے ایگزامینیشن آف چینجز آفٹر ڈیتھ. ان چینجز کی مدد سے وہ آپ نے پرابیبل ٹائم بٹوین ڈیتھ اینڈ پوسٹ مارٹم کیلکولیٹ کر کے دیں. بات سمجھ میں. تیسرا ہے ایگزامینیشن آف انجریز ایکسٹرنل, یہ ایکسٹرنل معائنے کی بات ہو رہی ہے. چوتھا ہے ایگزامینیشن آف سرجیکل پروسیجر اگر اس پہ ہوا ہے. پانچواں ہے کلیکشن آف سویب ایکسٹرنلی اگر وہ ریپ کا مرڈر کیس ہے یا سوڈمی مرڈر والا کیس ہے. یہ سٹیپ بتانے میں 5واں ہے, کرنے میں یہ سب سے پہلے کرنا. اس سے پہلے کہ وہ آپ کا متحد اس باڈی کو واش کر دے, دھو دے, کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں انہوں نے اسمیل نہ آئے, اس کے کپڑے شپڑے اتار دیں. نہیں, اگر ایسا ہے کاغذ آپ نے پڑھ لی ہیں اس کو روک دیں. سب سے پہلے آپ اس کے سویب لیں, کپڑوں کو لے کے پرزرو کر لیں دیکھ کے, تاکہ اگر واش کر دی باڈی تو وہ لاس ہو جائے گی ایویڈنس اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو مس کیریج آف جسٹس. اب جنرل ایگزامینیشن میں ہم یوزلی کیا کرتے ہیں ڈیڈ باڈی کے معائنے میں کہ اس کی لینتھ لے لیتے ہیں, ویٹ لے لیتے ہیں, اس کی فزیک دیکھ لیتے ہیں, بالوں کا رنگ کیا ہے, آنکھوں کا رنگ کیا ہے, جلد کا رنگ کیا ہے, کوئی اس کی پیدائشی نقص, کوئی پرانا آپریشن مارکس, کوئی ایسی چیزیں. مقصد اس کا کیا ہے؟ آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنا یا کنفرم کرنا. لوارس ڈیڈ باڈی ہے تو دانت بھی گن لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن مارکس بھی دیکھ لیتے ہیں. ورثہ والی ڈیڈ باڈی میں اتنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. چینجز آفٹر ڈیتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فریش ڈیڈ باڈی میں عمومی طور پر 3 چینجز ہیں جن پہ ہم توجہ کرتے ہیں. ایک ہے پوسٹ مارٹم سٹیننگ جس کو ہم کہتے ہیں بعد از مرگ نلاہٹ. ایک ہے رائگر مارٹس جس کو ہم کہتے ہیں بعد از مرگ اکڑاہٹ. ایک ہے پوٹریفیکشن جو کرنے سے. جو پوسٹ مارٹم سٹیننگ ہے, اب اس میں اس کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ یہ ایک تو ہمیں ٹائم سنس ڈیتھ بتا دیتی ہے, اس کا کلر بعد اوقات وجہ موت بھی بتا دیتا ہے یا اس کی طرف لیڈ کرتا ہے. مثلا یہ سرخ رنگت کی ہے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک کاربن مانوکسائڈ پوائزننگ, ایک سائنائڈ پوائزننگ, اور ایک ٹھنڈک میں رہنے کی وجہ سے ڈیڈ باڈی. اب یہ سرخی مائل رنگت یہ انگریزوں میں زیادہ نظر آتی ہے, ہم تو ویسے ہی ذرا گندمی رنگت کے لوگ ہیں نا, ڈارک کلر سکن ہے ہمارے. اب یہ شروع میں یہ چھوٹے چھوٹے یہ کیوں ہوتی ہے پوسٹ مارٹم سٹیننگ؟
بندہ فوت ہو جاتا ہے سیدھا لیٹا ہوتا ہے نا، تو گریوٹی کے ایکشن کی وجہ سے خون کے ان نالیوں میں جسم کے ان حصوں میں چلا جاتا ہے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں نلاہٹ نظر آئے گی شانوں اور کمر کے درمیان والے حصے میں، بٹکس کے درمیان والے حصے میں. بٹکس پہ نہیں نظر آئے گی کیونکہ وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں. شولڈر پہ نہیں نظر آئے گی کیونکہ وہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں. اگر ہینگنگ والا کیس ہے، باڈی زیادہ لٹکی ہوئی ہے، تو پھر یہ پاؤں کے تلموں میں بھی نظر آئے گی، پنڈلیوں پہ بھی نظر آئے گی، تھائس پہ بھی نظر آئے گی. تو پوزیشن آف باڈی بھی بتا سکتی ہے، وجہ موت بھی بتا سکتی ہے. لیکن اصل اس کا یہ ہے کہ شروع میں یہ چھوٹے چھوٹے پیچز میں ہے. اگر باڈی ابھی گرم ہے اور پوسٹ مارٹم چھوٹے چھوٹے اسٹیننگ چھوٹے چھوٹے پیچز میں ہے تو ٹائم ودن 6 hours. اگر وہ پیچز ایک جیسے ہو گئے ہیں اور باڈی میں اکراہٹ کا عمل شروع ہو گیا ہے تو ٹائم 6 to 12 hours. اگر ساری باڈی اکراہٹ میں چلی گئی ہے، نہ اس کے بازو مڑ رہے ہیں نہ ٹانگیں مڑ رہے ہیں، تو ٹائم رفلی بتا رہا ہوں 12 سے 24 گھنٹے. اگر بازو مڑ رہے ہیں ٹانگیں نہیں مڑ رہی، اس کا مطلب ہے وہ رائگر مارٹس پاس آف ہو رہا ہے، تو ٹائم 24 سے 36 گھنٹے. اب یہ 24 سے 36 گھنٹے کے ٹائم میں پوٹریفیکشن کا عمل ہمارے موسم میں شروع ہو جاتا ہے، خاص کر گرمیوں میں. تو وہ تھوڑی تھوڑی سمیل بھی دے گی. اس کا یہ جہاں اپینڈکس ہوتی ہے یہ والا ایریا بھی گرینش کلر کا ہوگا، کوئی وہ پھولنے کا عمل بھی اس میں ہوگا. جب اور پھر 36 گھنٹے بعد بالکل ہی اکڑاہٹ ختم ہو جاتی ہے. عمومی طور پہ اس کا ویریبل فیکٹر ہے ٹیمپریچر. ٹیمپریچر زیادہ ہے تو رائگر مارٹس جلدی آئے گا، تھوڑی دیر کے لیے رہے گا، جلدی پاس آف ہو جائے گا. ٹیمپریچر کم ہے، رائگر مارٹس دیر سے آئے گا، زیادہ دیر تک رہے گا اور آہستہ پاس آف ہوگا. ٹیمپریچر اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. سمجھ گئے بات؟ اس کے بعد آ جاتا ہے معائنہ ضربات کا، تھرڈ سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا. ضربات کے معائنے میں سائز، شیپ، اس کی باڈی پہ ایگزیکٹ لوکیشن اور اس کی کریکٹرسٹکس دیکھنے کے علاوہ یہ دیکھنا ہے خالی آنکھ سے کہ کیا یہ ضربات قبل از مرگ لگنی ہوئی پائی گئی ہیں کہ بعد از مرگ ہیں، اینٹی مارٹم ہیں کہ پوسٹ مارٹم. اب چھرا گھونپا گیا ہے اگر بندہ زندہ ہے پیٹ میں تو وہ زخم کھلا ہوا ہوگا، وہاں سے خون نکلتا ہے، کوئی سرخی مائل رنگت ہوتی ہے. لیکن اگر ڈیڈ باڈی میں آپ چھرا گھونپیں گے تو وہ گیپ نہیں کرے گا زیادہ، نہ اس میں سے کوئی خون نکلے گا. یہ اس کو ہم کہتے ہیں وائٹل ریئیکشن. اس کی پریزنس اور ایبسنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ زخم قبل از مرگ ہے کہ بعد از مرگ ہے. اور یہ زخم کا معائنہ ہمیں ویپن بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو سرجیکل پروسیجر ہے، اگر ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی ہے، اور سویب والی میں نے بات کر دی. ایکسٹرنل ایگزامینیشن کے بعد انٹرنل ایگزامینیشن آتا ہے. ایک سیکنڈ. انٹرنل ایگزامینیشن میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جو انجریز آپ نے ایکسٹرنلی دیکھی ہیں ان کی ایکسٹینٹ دیکھیں. یہ آپ کو وجہ موت بتائے گی. پیٹ پہ چھرا لگا ہے ایکسٹرنلی تو آپ کو ایک گیپ نظر آ گیا 5x2 سینٹی میٹر کا. اندر دیکھیں نا، لیور ڈیمیج ہے، سپلین ڈیمیج ہے، کڈنی ڈیمیج ہے، ابڈومینل کیوٹی میں کوئی لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر بلڈ ہے کہ نہیں. پھر تینوں کیوٹیز کھولنی. 3 کیوٹیز ہیں انسان میں، دماغ، سینہ، پیٹ. چاہے ایک میں وجہ موت مل جائے، کھولنی تینوں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ انگریز نے کیوں بنایا قانون؟ انگریز کوئی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتا، چاہے ہمارے F-16 کے پیسے ہوں یا کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے یہاں IMF کا کوئی پیکج ہو تو وجہ ہی ہوتی ہے نا، ڈیلے کرنے کی یا دینے کی یا نہ دینے کی. نہیں، وہ آپ کہہ دیں جی دماغ پہ گولی لگی ہے، رائٹ سائڈ سے لگی، لیفٹ سے نکل گئی، وجہ موت دماغ کا زخمی ہونا ہے. وہ کلیم کر دیں نہیں جی یہ تو ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. آپ نے ہارٹ پہ کمنٹ ہی نہیں کیا، اس کو دیکھا ہی نہیں.
اس کو سرٹیفائی نہیں کیا. سمجھ آئی بات؟ ہاں مجھے تو یہی وجہ سمجھ آتی ہے. ویسے ایک اور ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں منی اٹاپسی. دنیا میں یہ بھی ہوتی ہے, جیسے شاہ نواز بھٹو کی ہوئی تھی. پوائزننگ کی ہسٹری تھی, تشدد کی ہسٹری نہیں تھی. تو انہوں نے اس کا بلڈ لیا تھا, یورن لیا تھا, اور آنکھ کے پیچھے ایک پانی ہوتا ہے وہ لیا تھا. تینوں کے کیمیکل انالیسس کر کے وہ دیکھ کے ڈرگ یا پوائزن, تو اس میں انہوں مکمل باڈی کو ڈسیکشن کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو منی اٹاپسی بھی کہتے ہیں. لیکن وہ آپ کے ملک کے جیسے ابھی آپ نے کہا نا, اس میں ہمیں بہت ساری ریولیوشنری چینجز کی ضرورت ہے. ان گڈ فیتھ بات کر رہا ہوں, نیک نیتی کے ساتھ معاشرے کا ایک ذمہ دار حصہ بنتے ہوئے. تو اور اگر آپ کو وجہ موت نہیں مل رہی تشدد والی, یہاں جو ضربات ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ضربات تو ہیں, بٹ دے آر ناٹ سفیشینٹ ٹو کاز ڈیتھ آف این انڈیویژل ان این آرڈنری کورس آف نیچر. یہاں باڈی پوٹریفائی ہو گئی, یہاں انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے, یہاں اس کے کھولنے پہ آپ کو مخصوص سمیل آئی ہے, تو پھر آپ نے زہر خوردنی کے لیے اس کا مواد لازمی لینا. آج کل مواد لینے کو بڑا آسان کر دیا ہے پاکستان پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی نے. ایک تو وہ کہتے ہیں آپ میدا لیں, بلڈ لیں اور یورن لیں, بس. اب ان کو وہ نہ کڈنی کی ضرورت ہے, نہ سپلین کی ضرورت ہے, نہ لیور کی ضرورت ہے. بلڈ نہ ملے تو وہ کہتے ہیں لیور کا پیس لے لیں, لیکن بلڈ یورن وہ کہتے ہیں لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا وہ قبر کشائی کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ سوائل انڈر دا گریو, فرام دا سائڈ آف دا گریو, اوے فرام دا گریو, یہ نہیں بھیجنی, بون نہیں بھیجنی. آپ بھیجیں ان کو ہیئر اینڈ نیل. اور اگر کوئی مواد ہے چیسٹ یا ابڈومینل کیوٹی میں گل سڑ گیا ہے تب بھی, یہ میں زہر خوردنی کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے آپ کو ایک کیس بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ مالک مکان کرایہ دار کی لڑائی ہو گئی ہے. وہ ایک کوئی 55-60 سال کا موٹا, اس نے گڑے باندھ سے پکڑ کے ذرا اس کو ہلایا یا 1-2 تھپڑ مارے ہیں, وہ گرا اور مر گیا. تشدد کا نشان پوسٹ مارٹم پہ کوئی نہیں. اب یہاں پر ہسٹری دیکھ کے ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ڈیزیز کے لیے بھی اسپیسیمن لے. ڈیزیز مور دین 50% کیسز میں 70% تک ہارٹ میں ہوتی ہے جو سڈن ڈیتھ کاز کرتی. برین ہو سکتا ہے, لنگ ہو سکتے ہیں, لیور ہو سکتا ہے. یہ ہم نے آرگن ان کو بھیجنے ہوتے ہیں بیماری کے لیے, تاکہ وجہ موت 3 ہی ہے. تشدد ہے, زہر خوردنی ہے, بیماری ہے. ان کے علاوہ وجہ موت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا انٹرنل ایگزامینیشن, انٹرنل ایکسٹینٹ آف دا ڈیمیج, تینوں کیوٹیز کا معائنہ اور کلیکشن. جی اب آپ اپنا سوال کریں. ٹو فنگر ٹیسٹ میڈیکل کی کتابوں میں نہیں تھا. ہاں انڈیا میں بھی ہوتا تھا, بنگلہ دیش میں بھی ہوتا تھا. ہاں جی, ایک جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی ہے, ایک منصور علی شاہ صاحب کا لکھا ہوا ہے. جی یار تمہارے ایف ایس سی میں کتنے نمبر آئے تھے؟
अच्छा, बहुत अच्छे सवाल आते हैं, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको दूसरे नंबर के स्टेप का नाम बताया था, चेंजेस आफ्टर डेथ। राइगर मॉर्टिस पुट्रीफैक्शन ये चेंजेस आफ्टर डेथ है, ठीक है जी। अब वेंटिलेटर पे बंदे को डाला है, इसमें भी आप जितना मुझसे सवाल पूछेंगे उतनी भी मेरी याददाश्त मेरी भी वापस आती जाएगी कि वेंटिलेटर पे डालने की दो कंडीशंस हैं। एक तो जैसे हम कोरोना की मिसाल ले लें, लंग्स बहुत ज़्यादा 80% इन्वॉल्व हो गए, अब उसको खाली ऑक्सीजन लगाने से फ़ायदा नहीं, उसको वो बंदा ज़िंदा है। एक बंदा वो है जिसकी जो है ना वो ब्रेन डेथ हो चुकी है, अब उसको वेंटिलेटर पे डाला हुआ है। वो वेंटिलेटर हार्ट लंग मशीन वो हार्ट का भी काम कर रहा है, सांस का भी काम कर रहा है, बंदा असल में डेड है। अब इसमें आपके मुल्क में डेथ सर्टिफिकेट देने का जो क्राइटेरिया है वो है जो आप डेथ सर्टिफिकेट पे पढ़ते हैं गलतोलाम, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हर किस्म की मौत में होगा, ये एक टर्मिनल फिनोमेना है, ये काज ऑफ डेथ नहीं है, जौन सी मर्जी डेथ हो जाए। क्योंकि दो जो प्रिंसिपल साइंस ऑफ डेथ हैं वो दो हैं, एक है दिल का काम करना का बंद करना और एक सांस का रुकना। ये दो, सिजेशन ऑफ सर्कुलेशन एंड सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वो डॉक्टर साहब देखते हैं नब्ज़ नहीं है, टूटियाँ लगा के देखते हैं दिल की आवाज़ नहीं है, सांस नहीं ले रहा, आँखों पे लाइट डाल के देखते हैं कि आँखों की पुतलियाँ फिक्स हो गई हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। दुनिया में कुछ ममालिक ने इस क्राइटेरिया को चेंज करके डेथ सर्टिफिकेट देने का क्राइटेरिया बना दिया ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में भी आगे किस्में हैं, हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से हैं। एक तो ये दिमाग है, एक दिमाग की एक वो हिस्सा है जो नीचे हमें हराम मगज़ से मिलाता है, वो कहलाता है ब्रेन स्टेम। हमारे दिल की धड़कन, सांस, ऑक्सीजन की ज़्यादती, कार्बन मोनोऑक्साइड की कमी या ज़्यादती, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को वो ब्रेन स्टेम में सेंटर हैं वो कंट्रोल करता है। अगर ये दिमाग का उतला हिस्सा फारग है लेकिन ब्रेन स्टेम ज़िंदा है तो वो सांस भी ले सकता है, दिल की धड़कन भी उसकी काम कर सकती है। तो दुनिया में लोगों ने क्राइटेरिया बना दिया है, बाद ममालिक में ब्रेन डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट इशू कब होगा, ठीक है जी। अब वेंटिलेटर पे है, अगर तो किसी मुर्दा को वेंटिलेटर पे लगाया हुआ है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि उसमें राइगर मॉर्टिस भी डेवलप हो जाएगा और वो अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो बॉडी फूल भी जाएगी, लेकिन जिंदा बंदे में राइगर मॉर्टिस नहीं डेवलप हो सकता। ना ही जिंदा बंदे की डेड बॉडी पुट्रीफैक्शन की वजह से फूलेगी, किसी और वजह से फूल जाए तो फूल जाए, ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं। अब लोग ये किताबों में ये मैंने तो आपको राइगर मॉर्टिस बताया ना, एक और टर्म है उसको कहते हैं इंस्टेंट राइगर या कैडेवरिक स्पाज्म। कैडेवर से मराद डेड बॉडी है जिसकी डिसेक्शन कि बंदे ने यहाँ पिस्टल रख के खुदकुशी की है, ये वाले जो मसल है ना उसके हाथ वाले ये राइगर में चले गए हैं फ़ौरन और वो पिस्टल उसके हाथ में ही रह गया। ये एट द टाइम ऑफ डेथ है, ये भी कबल अज मर्ग नहीं है, ये एट द टाइम ऑफ डेथ इतनी इमोशनल डेथ है कि वो वाले मसल उसके। ऐसी भी किताबों में तस्वीरें हैं, कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो आपको दिखाएंगे कि जंग का मैदान है, वहाँ वो दरमियान में उसने चैनक पकड़ी हुई है, दायरे में सिपाही बैठे हुए हैं, उनके हाथ में कप है, नज़दीक कहीं आके बम फटता है, उसी हालत में ही वो सारे राइगर में हैं, वही सीन सेफ हो गया। या कोई फिसल के नहर में गिरने लगा है तो उसके इर्द गिर्द जो झाड़ियाँ हैं वो बॉडी रिकवर होती है तो उसकी मुट्ठी में वो घास झाड़ियाँ वो बिल्कुल क्लेंच हुई होती है उसकी वो मुट्ठी। ये इंस्टेंट राइगर है, ये भी है। तो वेंटिलेटर पे अगर तो डेड बॉडी को रखा हुआ है और टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं है
ٹیمپریچر ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کرنے سے پہلے جو مینٹین کرنا ہوتا ہے وہ ہے +4 ڈگری سینٹی گریڈ، اور زیادہ عرصے کے لیے پوسٹ مارٹم کے بعد رکھنا ہے تو وہ ہے منیمم -20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تو اس لیے یہ رائگر مارٹس اور پوٹریفیکشن کا وینٹیلیٹر والی باڈی کے اوپر اگر وہ زندہ بندہ ہے تو وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اگر وہ پوسٹ مارٹم سٹیننگ، کسی کو بہت ایڈوانس کینسر ہے، بہت ایڈوانس TB ہے، کھا پی کچھ نہیں رہا، مہینوں سے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں بعد از ملاحت سے ملتے جلتی وہ سٹیننگ ہمیں اس کے ڈپینڈنٹ پارٹس پہ مل جاتی، جیسے بیڈ سور نہیں بن جاتی کانٹیکٹ ایریاز وہ۔ لیکن وہ یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی، یہی سوال تھا نا آپ کا۔ رائگر مارٹس پوٹریفیکشن از دا لیٹ سائن آف ڈیتھ۔ رائگر مارٹس کو ہم ارلی سائن کہتے ہیں، اور آنکھوں کی پتلیوں کا بالکل فکس ہو جانا اس کو ہم امیڈیٹ سائن کہتے ہیں۔ دیکھیں نا جب ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں عام لینگویج میں، یار برین اسٹارمنگ بھی تو کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے مینٹلی۔ ہم کہتے ہیں ٹھنڈا ہو گیا، بے حس و حرکت ہو گیا، بول نہیں رہا، سن نہیں رہا۔ تو ڈیتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے پھر؟ اینی باڈی، آپ ماشاءاللہ کیا ہے ڈیتھ کو ڈیفائن تو کریں، کبھی کسی نے کوشش کی؟ دنیا نہیں ڈیفائن کر سکی، بڑے بڑے آئے، کسی نے کوئی کسی نے کہا جی ریسپریشن بند ہو جائے تو ڈیتھ ہے، کسی نے کہا دل بند ہو جائے تو ڈیتھ ہے، کسی نے کہا دماغ کام چھنا ہو جائے تو بند ہے، کسی نے کہا ہم ایک دم نہیں مرتے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے روز ہی مرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی نے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک ڈیفینیشن بنی ڈیتھ کی وہ بنی it is the permanent loss of biological properties of a living organism. biological properties living organism، ہم living ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ ہم بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پخانہ پیشاب کر سکتے ہیں، سانس لے سکتے ہیں، ہل سکتے ہیں، اور بچے پیدا کر سکتے ہیں، یہی biological properties ہیں نا۔ تو ڈیڈ باڈی ہمارا ایک ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ 98.4 یا 6 فارنہائٹ، ٹھیک ہے، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ ویسے یہ تھوڑی سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کنسنٹریشن بن جاتی ہے۔ مردہ کے سننے کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے؟ دونوں اچھا، تو جب وہ جنگ بدر میں شہید کفار مارے گئے تھے کنویں میں، تو وہ جو کہا گیا تھا کہ جی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایک کا نام لے کے، تو صحابہ نے سوال کیا کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ویسے ہی سنتے ہیں جیسے تم، لیکن جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ اگر چاہے تو مردے کو سنوا سکتا ہے، اور اس سے اگلوا بھی سکتا ہے، اگلوائے گا نا جب فوت ہو کے زندہ ہوں گے، جدوں اسی وائوا دینا ہے قبر دا تے حشر دا، دھیان دینا ہے نا، تو بولیں گے نا مردہ ہوئے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ فرینزک میڈیسن کو ہماری سوسائٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لو جی مردے کی بے عزتی ہو گئی، احترام نہیں رہا، ڈاکٹروں نے چیر لیا، گردہ کٹ کے بیچ دیتا، انج کیتا وہ کیتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، ہم نامعلوم ڈیڈ باڈی کا ہم ڈاکٹر لوگ اپنے پلے سے بھی کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ قبول کر لے یہ اور ہمیں معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ پڑھا ہے کہ جی وہ قاتل کو پہچان کے لیے یا اس کی شناخت کے لیے یا دیکھنے کے لیے
تو وہ قبر کھود کے تو ایک مخصوص ہڈی اس کے جسم پہ ماری تو وہ زندہ ہوا اور اس نے اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتایا. یہ کیا تھی؟ یہ فورینسک میڈیسن ہے. حبیل قابیل کا مرڈر ہے, ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے. سویلائز کنٹری ہمیں ڈسپوز آف کا لفظ ڈیڈ باڈی کو یوز کرنے کے لیے منع کرتے ہیں. آج یہی وہ کہتے ہیں مینجمنٹ آف ڈیڈ باڈی, وہ کہتے ہیں ڈسپوزل کا لفظ ایتھکس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوے نے کھود کے جگہ دکھا کے وہ دکھایا. تو یہ جو بریل آف ڈیڈ باڈی ہے یا مینجمنٹ آف ڈیڈ باڈی, یہ کیا ہے؟ یہ فورینسک میڈیسن ہے. تو اگر آپ ایتھکس پہ چلے جائیں تو اور پیچھے میں آپ کو لے جاتا ہوں. وہ کیا کہا تھا شیطان کو کہ ان کو سجدہ کرو, تو اس نے انکار کیا. وہ کیا تھا؟ ڈس اوبیڈینس. کس کی؟ ایک ہی جو مالک ہے اس کی ڈس اوبیڈینس کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنا پرنسپل سیکرٹری بنایا, تو وہ اگوں کہہ اٹھیا کہ جی ہے دوجے بندے نو چیف منسٹر کیوں بنایا ہے, منو ہی میں ہی اگ نال بنیا ایسا, میں ہی سپیریئر سا, میں ہی یہ سا. تو ڈس اوبیڈینس کیا ہے؟ اور میڈیکل ایتھکس از پارٹ اینڈ پارسل آف فورینسک میڈیسن. سمجھ گئے نا اب آپ؟ تو انٹرنل ایگزامینیشن کرنے کے بعد اب ڈاکٹر صاحب نے اپنا اوپینین دینا ریگارڈنگ کاز آف ڈیتھ. وہ میں آپ کو پہلے یہ رپورٹ کوئی بندہ اس کو نریٹ کرے, ریڈ کر لے, تاکہ ہم ذرا ساتھ ساتھ رہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے جنرل ایگزامینیشن. یہ اس کی آئیڈینٹی میں ہیلپ کرے گا. ہم نے اپیئرس ٹو بی آف اسٹیٹڈ ایج اس لیے لکھا ہے کیونکہ ورثہ والی ڈیڈ باڈی ہے, پولیس نے جو ایج لکھی ہوتی ہے, اگر یہ لاوارث ڈیڈ باڈی ہو تو پھر ہم اس کی ایج سائنٹیفکلی ڈٹرمن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میڈیکل نالج پہ یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. دوسرا, باڈی از clad in grey, navy black, t-shirt and light grey pants and white underwear. Clothes are removed, signed and handed over to the police as case property. یہ کپڑوں کا معائنہ ہے. اگر ان پہ کوئی ہول ہوں, کوئی زپ ٹوٹی ہو, کوئی بٹن ٹوٹے ہوں, کوئی کٹ مارک ہو, کوئی اس طرح کے کوئی سٹیننگ ہو, کوئی بلڈ کی, یورن کی, فیسز کی, سیمن کی, کوئی ٹائر مارک ہو, کوئی بلیکننگ ٹیٹوئنگ ہو, تو اس کو مینشن کیا جاتا ہے اور یہ پولیس کے حوالے پھر کیے جاتے ہیں ایز کیس پراپرٹی. پرابلم یہاں پر ہے ہمارے سسٹم میں. پولیس انہوں گٹھا مٹھا کر کے چھاپڑ باندھی جا کے اپنے اتنے کتے سٹ دیں. ان کو پیک کرنے کا, ان کو سکانے کا, ان کو اتارنے کا, ان کو لیبل کرنے کا, ان کو پرزرو کرنے کا ایک طریقہ ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو کاٹنا نہیں ہے, کاٹ کے نہ اتاریں کپڑے. آپ کپڑے اگر کاٹنے پڑیں تو وہاں سے کاٹیں جہاں سے سیے ہوئے. اگر گیلے ہیں تو ان کو ہینگر میں ڈال کے شیڈ میں سکھائیں, دھوپ میں نہ سکھائیں. اگر ہول ہے تو اس کو انسرکل کریں, وہاں سائن کریں. ٹھیک ہے, ان کا کلر نوٹ کریں, ان کا ٹیکسچر نوٹ کریں, واشر مین سائن لکھیں, ٹیلر سائن لکھیں. اب ان کو طے کرنا ہے. طے کیسے کرنا ہے؟ 2 تہوں کے درمیان براؤن پیپر ہونا چاہیے. 2 تہوں کو آپس میں ملنا نہیں چاہیے تاکہ کراس ٹرانسفر نہ ہو جائے ایویڈنس. پیپر رکھ کے پھر ان کو ایک پیپر انویلپ میں ڈالنا ہے. پیپر انویلپ میں ڈال کے اس کے اوپر وہ سیلوچن ٹیپ لگا کے اس کے سائن اس طرح کرنے ہیں کہ ٹیمپرنگ نہ ہونے پائے. پھر وہ پولیس کے حوالے کرنے ہیں. شاپر میں کیوں نہیں ڈالنے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ فنگس آ جاتی ہے, مولڈ آ جاتی ہے, پھپھوندی آ جاتی ہے جو کہ اس ایویڈنس کو تباہ کر دے گی. اور جا کے مال خانے میں پھینک دیا. اگر لوارث باڈی ہے تو وہ سالہ سال وہیں پڑا رہتا ہے. اگر ورثہ والی ہے تو ہفتے 10 دن بعد وہ وہاں ان کو دینے جائیں گے. بھئی اسی دن اگر رات کو پوسٹ مارٹم ہوا ہے شام کو تو ویری نیکسٹ ڈے مارننگ پہ
وہاں جا کے جمع کرانا ہے. یہ چین آف کسٹڈی مینٹین کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب نے پولیس والوں سے ریسیونگ لینی ہے, پولیس والوں نے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی سے ریسیونگ لینی ہے, اپنے تھانے سے روڈ کٹوانی ہے. یہ ہر چیز ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. یہ چین اسٹیبلش ہوگی تو کیس بنے گا نا. جہاں بیچ میں بریک آ جائے گی وہاں ڈاؤٹ آ جائے گا, جہاں ڈاؤٹ آ جائے گا بینیفٹ اکیوز کو جائے گا. آگے پڑھیں. Rival motif is fully developed. Postmortem training done in between areas of contact flattening. Eyes and mouth closed. Eyes are projected. No marks of panic present. وہ نہیں ہے. رائگڈ موٹس فلی ڈیولپ, ٹائم 12 سے 24 گھنٹے. فلی ڈیولپ کو دیکھنا کیسے ہے؟ وہ اس کا گردن کو موڑ کے دیکھیں, منہ کو کھولنے کی کوشش کریں, بازو موڑ کے دیکھیں, ٹانگیں موڑ کے دیکھیں. کچھ بھی نہیں موڑ رہا تو یہ فلی ڈیولپ. بازو نہیں موڑ رہے, ٹانگیں موڑ رہی ہیں, ٹائم کیا ہوگا؟ 6 سے 12 گھنٹے. رائگڈ موٹس ہیڈ ٹو ٹو ڈیولپ ہوگا اور اسی طرح پاس آف ہوتا ہے. بازو نہیں موڑ رہے, ٹانگیں مڑ گئی ہیں, اس کا مطلب ہے ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, یعنی 12 گھنٹے سے پہلے کا ٹائم. بات سمجھ گئے؟ اب ٹانگیں نہیں مڑ رہی, بازو مڑ گئے ہیں, اب یہ 24 سے 36 گھنٹے. سمجھ گئے بات؟ اب اس پہ ایکسٹرنل مارک آف انجری نہیں ہے. کنجسٹڈ کا مطلب ہے سرخی مائل ہے. یہ بھی پڑھ لیں جلدی سے. جو ہے ہیلدی ہے, skull healthy and intact, membranes congested, brain congested, felt to be total left hemisphere, vertebrae and spinal cord. کیونکہ تشدد کا نشان نہیں ملا, برین کو بھیجا ہے بیماری کے لیے دیکھنے کے لیے, ہسٹوپیتھولوجی کو. یہ اسپائنل کارڈ ورٹیبرا ناٹ ایکسپلورڈ. عام پوسٹ مارٹم روٹین کا جو ہے اس میں ہم حرام مغز کو یا ریڑھ کی ہڈی کو نہیں چھیڑتے, نہیں ڈسیکشن کرتے. کیوں؟ میں نے کہا تھا نا انگریز کوئی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتا. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا فارم ہے, وہی چل رہا ہے. کیوں نہیں اس نے یہ اجازت دی کرنے کی قانون میں؟ کیونکہ آپ کے جسم کا جو مینٹیننس ہے اس کا, باڈی کو اٹھانا ہے, آپ نے اس کا ورٹیبرل کالم توڑ دیا ڈسیکشن کرتے ہوئے, تو باڈی پہ کتاب ہو جائے گی نا. رشتہ دار کرنے گے کہ کیتا جی اسی تو تمہیں سدھا لیا کے دیتا صحیح, ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو جو انٹیگریٹی آف ہیومن باڈی ہے اس کو اگر تو کاز آف ڈیتھ وہاں چھپی ہوئی ہے, کئی کیس ایسے ہیں جس میں گولی ورٹیبرا میں پھنسی ہوئی ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے, پھر تو آپ کریں, لیکن روٹین میں نہیں. ٹھیک ہے جی. نیچے آ جائیں آپ. کیا نماز کا حساب رکھنا ہے. تھورکس, سینہ. جی یہ ہاسپٹل میں داخل ہوگا, جدوں وہ سانس چلانے کے لیے, دل کو چلانے کے لیے یہ کیا ہوگا, تو یہ فورتھ پسلی وہ کہتے ہیں, یہ اس وقت ٹوٹی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. ٹھیک ہے. ہارٹ یہ ہے, یہ پڑھیں. 17 into 17 centimeter covered with fat, left ventricle wall thickness 3 centimeter, white patch seen over left ventricle, sent to histopathologist. یہ بہت اچھی رپورٹ ہے جس طرح کا ہمارا یہاں سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ یہ ایک بہترین سینٹر ہے. لیفٹ وینٹریکل کی عموماً تھکنیس 1.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے, یہ 3 ہے. اس کا مطلب ہے اس کے دل کا سائز بڑا ہوا تھا, یہ سائز بھی زیادہ ہے. یہاں اس نے ویٹ نہیں کیا ہوا, تقریباً 350 گرام ایوریج ویٹ ہوتا ہے ہارٹ کا, ڈپینڈنگ اپان دا ویٹ آف دا پرسن, تو اس کا اپنا کتنا وزن ہے, یا میل ہے, فیمیل ہے, بچہ ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وائٹ پیچ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو کبھی ہارٹ اٹیک رہا ہے, وہاں پر وہ اب فائبروسس ہو گیا. ٹھیک ہے.
یہ چیز بتا رہی ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پہ آپ کو جو 90% سے زیادہ پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں ان میں اس قسم کی فائنڈنگ لکھی ہوئی نہیں ملتی. بس وہ نارمل ہیلدی کر دیتے ہیں. سینڈ ٹو ہسٹوپیتھولوجی یہ ایک ان سائنٹیفک میتھڈ ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ ڈیولپ ہی نہیں ہے. نہ سوسائٹی نے ایکسیپٹ کیا ہے تو نہ ڈاکٹروں نے ایکسیپٹ کیتا ہے. وہ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتے. لیڈی ڈاکٹر ساریاں گائنیکالوجسٹ بننا چاہدیاں نے, بندے سارے کارڈیالوجسٹ بننا چاہتے ہیں. یہ اسٹمک کا پڑھ لیں آپ. Contains about 250 ml dark brown fluid. Mucosal surface is hyperemic and congested. ہاں جی. اب اس کی کیونکہ یہ ایک فلوئڈ تھا اس کی پہچان نہیں ہو سکی. ڈارک براؤن ہے. بلڈ بھی جب معدے میں ہوتا ہے تو ڈارک براؤن کی صورت اختیار کر لیتا ہے. وہاں ایسڈ ہوتا ہے نا تو وہ ریڈ سے اس کی براؤنش پکچر آ جاتی ہے. بہرحال یہ چیزیں ہم نے کچھ کیمیکل ایگزامنر کو کچھ اس کو بھجوا دیں. یہ جو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ایکٹ ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے 2007 ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے یہ اس طرح یہ لکھا ہوا ہے. اب آپ نا اس کا دیکھیں. یہ اس نے لکھا ہے جی یہ میں نے کیمیکل ایگزامنر کے لیے اسٹمک بھیجا, لیور سپلین کڈنی بھیجی, اسمال انٹسٹائن بھیجا. اس سب کی ضرورت نہیں ہے اب ٹاکسیکالوجی کے لیے. اسٹمک وتھ کنٹینٹس بلڈ اینڈ یورین. ٹھیک ہے. اگر منہ سے کھایا ہوگا پوائزن. اور بیماری کے لیے یہ ہے. اب یہ اوپینین پڑھیں. It is a dead body of an adult male with no mark of any external injury. ہاں Iatrogenic ہائیڈروجینک وہ ہوتا ہے جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران ہو. fracture of sternum. Viscera are sent to capital examiner for detection of drug poison and its role in cause of death if any, and sent to microbiologist for detection of disease pathology. Final report shall be issued after receipt of report from the aforementioned. ٹھیک ہے. اب اس پہ انجری کوئی نہیں تھی اس لیے انجری اور ڈیتھ کا ٹائم نہیں دیا جا سکتا. ریگر موٹرس فلی ڈیولپڈ ہے وہ 12 سے 24 گھنٹے ہے. یہ ڈیڈ باڈی ریسیو ہونے اور پوسٹ مارٹم شروع ہونے اس کے حساب سے اس نے ٹائم اس کا 19 سے 24 گھنٹے آپ کو دے دیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی رپورٹیں ساتھ نہیں لگی ہوئیں ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا. ایک رپورٹ اور دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی انجریز والی مل جائے تو. یہ ہے آپ میں سے کوئی بس یہ پڑھ لیں. سوال میں آ کے لے لیتا ہوں. میں ذرا 4 فرض پڑھ لوں. اس دن بھی کوئی ہو گئے تھے 4:45 عصر پڑھتے ہوئے. کون ہے بار کونسل کا بندہ؟ آپ ہیں؟ ہاں آپ اس کو ذرا آگے کر دیجئے گا. وضو میرا ہے یا میں کر لیتا. مجھے ذرا نماز پڑھ لینا یا اس رپورٹ کو ہم ختم کر لیتے ہیں. چلیں پڑھیں. It is a dead body of a male, well built, seems to be of above stated age with 180 cm crop length, clad in multi-line blue shirt, white vest and multicolored dhoti, all blood stained with no mark of cut on the above mentioned clothes. Eyes and mouth closed, postmortem staining present on the back. Rigor mortis has present all over the body. There are multiple horizontal parallel scar marks beneath. Present on front of both forearms. Injury number 1. یہ ایک پرانی انجریز کا نشان ہے جو اس کی شناخت کے بھی کام آ سکتے ہیں اس لیے انہوں نے جنرل ڈسکرپشن میں ان کو لکھ دیا. جی. Injury number 1. A superficial in size, wound made 8 into linear into skin, deep present on the forehead, almost in the middle part, 1.5 cm below the hair margin. Injury number 2. A superficial in size, wound made 4 into linear into skin, deep present on the left skull of forehead, 5 cm to anterior midline. Injury number 3. Multiple superficial in size, wounds in an area 10 into 2.5 cm present on anterior aspect of neck on right side, upper part maximum measure 7 cm into linear and minimum measure 2 cm into linear, placed horizontally 7 cm above clavicle and 5 cm below the right ear. Injury number 4. A superficial in size, wound 2.5 cm to deep present under the chin area 1.5 cm below chin and 12.5 cm above sternum notch. Injury number 5. A superficial in size, wound measures 5 cm so present on the front of neck, 8 cm below the chin and 7.5 cm above supra. یہ دیکھیں یہ نیک پہ کتنی انجریز آ گئیں.
یہ 3 4 5 یہ 3 انجریز نیک پہ ہیں. آگے چلیں پڑھتے جائیں. Number 6, a superficial incised wound measuring 7 centimeters so and so deep present on the left lateral aspect of neck, uppermost part 8 centimeters above the clavicle and 6 centimeters. بس یہ ڈیٹیل نہ پڑھیں, انجری پڑھتے سائڈ پڑھتے جائیں. Multiple superficial incised wounds vertically placed parallel to each other in an area so and so on the front of left upper chest. ٹھیک ہے. Multiple superficial incised wounds in an area 13 inch so and so skin deep present on the front of right upper chest. Multiple superficial incised wounds in an area so and so all skin deep present of anterior lateral aspect of left upper arm vertically placed parallel to each other. Incident number 10, multiple superficial incised wounds in an area so and so present on the frontal aspect of left forearm placed horizontally parallel to each other. یہ انہوں نے کیونکہ یہ سپرفیشل انسائز وونڈ ہے اس لیے انہوں نے ہسٹوپیتھولوجی کے لیے اور زہر کھردنی کے لیے اس کا مواد بھیجا ہوا ہے. انجریز تو ملٹیپل پریزنٹ ہیں لیکن شاید ان کو کاز آف ڈیتھ میں وہ کنونس نہیں تھے, اس لیے انہوں نے اب اس کی فائنل رپورٹ جی پڑھیں. The above stated injuries are antemortem and are caused by sharp antiplexum. Viscera mentioned above are sent to chemical examiner and histopathologist to Government of Punjab to detect drug poison and disease pathology respectively. Final opinion regarding cause of death will be commented upon the after the receipt of reports of the above stated. یہ جتنی اس کی انجریز تھی نا یہ سپرفیشل انسائز وونڈ ہیں, نیک پہ ہیں, پرانے بھی نشان ہیں, یہ سوسائڈ والا کیس لگتا ہے, اس لیے اس کے انہوں نے بسرا بھی ادھر وہ بھجوا دیے تھے. تو ان 2 رپورٹوں کے اوپر کوئی سوال جو اس کی جی ڈیزیز اور تیسرا زہر خود نہیں. ڈراؤننگ, برن, اسٹرینگولیشن, ہینگنگ, کٹ تھروٹ, الیکٹروکیشن, اس میں ہم زہر کھودنے کے لیے مواد لازمی بھیجتے ہیں. اس کا زہر کھودنے کے لیے کیونکہ دیکھیں وہ آ کے کہتا ہے جی کمرے میں ڈیڈ باڈی تھی, پاس میں تار تھی, اس کے اوپر نشان ملتا ہے, لیکن مینر آف ڈیتھ کو کمنٹ کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کہ اس کو پہلے کسی نے کچھ کھلا کے بے ہوش کر دیا پھر تار لگا دی, وہ ہم بیچتے ہیں اس کا مواد. اچھا یہ میں آپ کو ڈاکٹ بھی دکھا دوں, یہ مجھے مل گیا ہے. یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے, انگلش میں لکھا ہوا بھی آتا ہے کہ یہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی طرف سے انچارج شعبہ طب شرعی کے نام جو اتھارٹی لیٹر ہے. اس کے بعد میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ زیادہ تر کیسز فائر آرم کے آ رہے ہیں. جو مرڈر کیسز میں جو میکسیمم کیسز ہیں وہ فائر آرم کے ہیں. یہ پچھلی دفعہ ہماری کو بات ہوئی تھی. میں نے آپ کو سائیکل آف فائر بتایا تھا کہ ٹریگر دبایا, فائرنگ پن نے پرائمر کو ہٹ کیا, پرائمر میں بیریم, لیڈ, اینٹیمنی پہ مشتمل ایک کیمیکلز ہوتے ہیں, اس کے آگ لگتی ہے, فلیم پیدا ہوتا ہے, فلیم گن پاؤڈر کو جلاتا ہے, گن پاؤڈر سے گیسز پیدا ہوتی ہیں, گیسز پھر اس بلٹ یا پروجیکٹائل کو, یہ مزل اینڈ آف دا بیرل ہے, یہاں سے باہر نکالتا ہے تو بلٹ کے ساتھ یہ فلیم نکلتا ہے, گیسز نکلتی ہیں,
कंप्लीट जला हुआ गन पाउडर स्मोक की सूरत में निकलता है और अनबर्न्ड गन पाउडर पार्टिकल कार्बन पार्टिकल की सूरत में निकलता है। ये सब के सब अपना इफेक्ट एंट्री वुंड पे छोड़ते हैं। ये फ्लेम का इफेक्ट है, बर्निंग। ये वो स्मोक है जो जला हुआ गन पाउडर है मुकम्मल तौर पे, जो ब्लैकनिंग काज करता है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस होल के इर्द गिर्द, ये टैटूइंग है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह जी जनाब, ये क्या है? हिंट मैं आपको दे देता हूँ, है ये फायरआर्म वुंड है। ये बताएं एंट्री है कि एग्जिट है? एग्जिट है तो आर्गूमेंट्स दें अपने जवाब की फेवर में। कैसे एग्जिट है? बस यही तो मिसकंसेप्ट है, क्योंकि वो दिस इज एन फायरआर्म वुंड ऑफ एंट्री। ये है कॉन्ट्रैक्ट फायर। जो बैरल है उसका मदर एंड स्किन के सामने टाइट रख के फायर किया गया। आई हैव टोल्ड यू कि बुलेट के साथ गैसेस निकलेंगी, फ्लेम निकलेगा, गन पाउडर निकलेगा। वो गैसेस अंदर गई, बोन से टकरा के वापस आई, तो इस सर्कुलर वुंड को उन्होंने ये स्टार शेप कर दिया। अब इसमें जो ब्लैकनिंग टैटूइंग है ये अंदर नजर आ रही है आपको, बाहर नहीं है। समझे? अच्छा, ये क्या है? शॉटगन है, एंट्री है, एग्जिट है? सॉरी, एग्जिट है। ये क्या है? ये वैड है, वैड जो कार्ट्रिज के अंदर होता है, जो गन पाउडर और पैलेट्स के दरमियान में होता है। गन पाउडर के आगे होता है, 2 से 3 होते हैं। इफ इट इज फाउंड इनसाइड द बॉडी, रेंज इज विदिन 2 यार्ड। Up till 5 yard, it can cause a separate injury other than the hole. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी बता सकते हैं हमें, यानी जो आपने मेंटेन करना होता है ना कि ये एमुनेशन यूज़ हुआ है, ये वेपन यूज़ हुआ है, उसके लिहाज से इसकी इम्पोर्टेंस है। इसका ट्रैक क्या है? ये इधर से इधर है। शॉर्ट गन में गैसेस ज़्यादा पैदा होती हैं। क्रेनियल कैविटी बड़ी क्लोज कैविटी है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो बस्ट, इसको हम कहते हैं बस्ट हेड। इसको अमूमी तौर पर लोग ब्लंट वेपन से या सोटों से कि जी ये इंजरी है, ये कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि वो जोड़ते नहीं हैं स्कल को। और ये क्या है? ये शॉटगन इंजरी है, लेकिन जो उसके अंदर पैलेट हैं अभी उसकी मेन फ्लाइट से वो सेपरेट नहीं हुए। जो 1-2 थोड़े से बाहर को हैं, उन्होंने इस एंट्री वुंड को निबल कर दिया। इसको कहते हैं रैट होल फिनोमेना और कुकी कटर फिनोमेना। ये एंट्री वुंड ऑफ शॉटगन है, सिंगल ये होल है। थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो इंडिविजुअल पैलेट हैं वो अलग से अपना जख्म काट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये टैटू भी है क्या? ये ब्लैक स्पॉट्स हैं। ये तस्वीर पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट।
ہوگی. یہ دیکھیں, یہ اسکل کے اوپر اینٹری وونڈ ہے, بلیکننگ اندر ہے ٹریک میں. یہ خیر زیادہ وہ سائنٹیفک باتیں آ گئی. سوال یہ آپ کا بنتا تھا کہ اینٹری وونڈ ہے چیسٹ پہ, بندہ انجرڈ ہو گیا, اس کو داخل کر دیا, ڈاکٹروں نے اسی ہول میں سے اس کے چیسٹ ٹیوب ڈال دیا, اس کے سینے میں سے, چیسٹ کیوٹی میں سے بلڈ کو نکالنے کے لیے. کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ فائرم والا اینٹری وونڈ ہے یا وہ ٹیوب والا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کینیڈی فنامنا. جو امریکن پریزیڈنٹ تھا کینیڈی, اس کے مرڈر میں اس کے نیک پہ جو اینٹری تھا اسی کو ہی سرجنز نے ایکسپلور کر دیا, تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ انٹری ہے, ایگزٹ ہے یا فائر آرم کا ہے, کیسا ہے. تو اس لیے ہم آپریشن نوٹس منگواتے ہیں, اور جب یہ انجرڈ بندہ ڈیتھ ہوتی ہے نا اسپتال میں, تو آپریشن نوٹس بھی منگواتے ہیں, میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹس بھی منگواتے ہیں, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی منگواتے ہیں. اس پہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوگا اوریجنل اینٹری وونڈ کی سائٹ کہاں ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ جو اس کے آپریشن اور ٹریٹمنٹ نوٹس ہیں ان میں مینشن کیا ہوگا کہ چیسٹ ٹیوب کہاں ڈالی گئی, تاکہ اس کو اس کے ساتھ کورسپونڈ کرے. سوال کے بغیر تو گاڑی آگے چلے گی نہیں. میں تو بولتا جاؤں گا, آپ سنتے جائیں گے. سوال کریں. کیا؟ ہاں ہاں, کیا مطلب؟ ٹائم پیریڈ دو ہیں. جو آبجیکٹو ہے نا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے پرفارمے کے مطابق, پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کرنے کے وہ 3 ہیں. وجہ موت کا بتانا, پرابیبل ٹائم بٹوین انجری اینڈ ڈیتھ, پرابیبل ٹائم بٹوین ڈیتھ اینڈ پوسٹ مارٹم. سکفل ہو رہی ہے تو اس وقت تو رائگر مارٹس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. رائگر مارٹس تو بندے کے مرنے کے بعد کی چینج ہے. سکفل ہو رہی ہے, وہ اس کے اوپر خنجر کے وار کر رہا ہے, وہ اس کو خنجر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو یہ والے اتنے مسل رائگر میں جائیں گے, مٹھی اس کی کلنچ ہوگی. یہ رائگر مارٹس نہیں ہے, یہ انسٹنٹ رائگر ہے. رائگر مارٹس ڈیولپ ہونے سے پہلے جو سیکوینس آف چینجز ہے کہ باڈی کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ فلیسڈ ہوتی ہے, فریش ہوتی ہے, اس میں آہستہ آہستہ اکڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ والا جو فنامنا ہے انسٹنٹ رائگر والا, یہ وداؤٹ پاسنگ دیٹ اسٹیج آف پرائمری ریلیکسیشن, یہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ ہی مسل رائگر میں چلے جاتے ہیں. ایک گروپ آف مسل, ساری باڈی نہیں. اس کی میڈیکل لیگل سگنیفیکینس یہ ہے, اٹ ریکارڈز دا لاسٹ ایکٹیویٹی آف دا باڈی, کیونکہ یہ ایٹ دا مومنٹ آف ڈیتھ ہوتا ہے. بات سمجھیں؟ نہیں, وہ پرفارما انگریز کا چاک آؤٹ کیا ہوا ہے, اندر ایف آئی آر تو ہم خود لکھواتے ہیں نا. جو ایک پوسٹ مارٹم کے اکثر میں لکھا جاتا ہے کہ کارن ہے دی ریڈیو شاک یا پلان, اب پھر اس میں پوسٹ مارٹم کا پھر اس کا پورا ایگزامینیشن کا تو ڈسکرپشن نہ ہوگا. نہیں, میں یہ بات آپ کی درست ہے. ویزوویگل شاک, کوما, اسفکسیا, کارڈیو پلمونری ریسٹ یہ کاز نہیں ہے, یہ موڈ ہے. لیکن یہی تو
دیکھیں نا, وائی دس سبجیکٹ از انڈیولپڈ اسٹل ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, کہ یہی وجہ ہے, یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کاز ہے, کاز آف ڈیتھ کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے, وہ ہے آرگینک ڈیمیج. وہ ہارٹ پرفوریٹ ہو, وہ دماغ ڈیمیج ہو, وہ لیور پرفوریٹ ہو, وہ کوئی بڑی خون کی آنت یا شریان کٹی ہو, وہ کاز ہے. آگے اگر وہ گلا دبایا گیا ہے تو گلا دبانا تھروٹلنگ کاز ہے. موڈ اسفکسیا ہے, جس نے سانس روکا ہے. ہارٹ پہ گولی لگی ہے تو وہ جو گولی نے ہارٹ کو انجرڈ کیا ہے وہ کاز ہے. اس کی وجہ سے جو تیزی سے خون بہا ہے وہ موڈ ہے, ہیمریج یا شاک. بات سمجھ لیں. جو نیچرل ڈیتھ, ان نیچرل میں ہومیسائڈ, سوسائڈ, ایکسیڈنٹ, یہ مینرز ہیں, یہ مینر آف ڈیتھ ہیں. تو کاز, موڈ, مینر, یہ تین علیحدہ چیزیں ہیں. اس میں پوسٹ مارٹم کے اندر سے یہ جو نیچر آف ڈیتھ آپ کہہ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ اور اس کے دیکھیے بندوق صاف کر رہا تھا چل گئی, جو کافی کیسز وغیرہ ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ اور وہ کیسے پتہ چلے؟ جی پرائمریلی ہمارے ملک کا سسٹم ہے پولیس انکویسٹ, مجسٹریٹ انکویسٹ. اس میں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ, وٹنس کی اسٹیٹمنٹ, کرائم سین کی ڈسکرپشن, وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس ہے. مینرز کے اوپر جو فائنل ڈسیزن ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے بائی گیونگ دا ڈیٹیل آف وونڈ کمپلیکس. مثال کے طور پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ رائٹ سائڈ آف فور ہیڈ پہ ایک کانٹیکٹ انٹری وونڈ آف فائر آرم ہے اور بلیکننگ ٹیٹوئنگ زخم کے اندر ہے, اور جسم میں کوئی کسی ضرب کا نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بندہ بھی رائٹ ہینڈڈ ہے, اگر اس کے یہاں کوئی کالک لگی ہوئی ہے. اب پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ ہو گیا ثابت کہ ویپن بندے کے ہاتھ میں ہی تھا. جس کمرے میں خودکشی کی اس کے دروازے توڑ کے ہی اندر گئے ہیں اور کوئی اندر جا نہیں سکتا. وہاں اس کی بیڈ کے ساتھ ایک نیند والی گولیوں کی شیشی بھی تھی اور اس کی ہینڈ رائٹنگ میں ایک سوسائڈل نوٹ بھی تھا. تو یہ تمام ایویڈنسز مل کے مینر بیلنس آف پروبیبلٹی بتائیں گی کہ وہ سوسائڈ کی طرف ہے. میئر ڈسکرپشن آف وونڈ کمپلیکس ان دا پوسٹ مارٹم رپورٹ اس میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے, وہ ہیلپنگ فیکٹر ہے, اور وہ ہیلپ اس کے لیے ہے جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اصل میں اب انویسٹیگیٹ کرنے والے بھی, آج میں وہی بتا رہا ہوں کہ سری لنکا میں جب بم بلاسٹ ہوا تو یو کے والوں نے جو اپنی ڈیڈ باڈی کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اپنی پولیس کے بندے بھیجے, ڈاکٹر نہیں بھیجے. آج جو میلبورن میں صبح کانفرنس تھی جو میں نے اٹینڈ کی, اس میں بعض ملکوں کے پولیس آفیسر شامل تھے, ڈاکٹر نہیں شامل تھے. اس میں نیو یارک والی, میں نے آپ کو ایک پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ لڑکی رات کو واپس آتی ہے ڈرنک, کچن کا دروازہ توڑ کے داخل ہوتی ہے, ماں سمجھتی ہے چور آ گئے ہیں, وہ شاٹ گن اٹھاتی ہے, فائر کرتی ہے, مار دیتی ہے. پولیس آتی ہے, وہ نیبرز کے بیان لیتی ہے, سین دیکھتی ہے, ماں کا بیان لیتی ہے, زخم دیکھتی ہے, کچن کا معائنہ کرتی ہے, وہ موقع پر ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے. ہمارے یہاں ذرا تھوڑا مشکل کام ہے یہ کہ داتا دربار کے سامنے سے ڈیڈ باڈی مل گئی, پولیس لکھ کے دیتی ہے کہ جی یہ 30 سال سے وہاں بھیک مانگ رہا ہے, کسی کو اس کا نام نہیں پتہ, ایک ہی نام پتہ ہے بھولا ہے, نشئی ہے, لوگ کھانا دے دیتے ہیں, وہیں سوتا ہے, وہیں جاگتا ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, دسمبر کی راتیں ہیں, وہ ڈیڈ باڈی اٹھا کے ہمارے پاس رکھ دیتے ہیں, وہ مہینہ پڑی رہتی. وجہ موت بتائیں گی, اس پہ تشدد کوئی نہیں ہوتا. وہ یہاں ٹی بی ہوتی ہے, کوئی ایسی یہاں بیماری, وہ اس میں سے وہ نکل آتا. تو جو پرائمریلی میرا یہ کنسیپٹ ہے کہ مینر آف ڈیتھ کا فیصلہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے کرنا ہے, کیونکہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کو. پوسٹ مارٹم رپورٹ یا میڈیکل لیگل رپورٹ اس کو اسسٹ کر سکتی ہے اس فیصلے تک پہنچنے میں.
لیکن ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے خاص کر میڈیکل لیگل میں، جس میں انہوں نے کہا ہے جی پولیس والے تو لے مین ہوتے ہیں، تو یہ میڈیکل مین ایکسپرٹ opinion وٹنس ہوتا ہے، یہ بتائے کہ یہ پاسبلٹی آف فیبریکیشن، وہ جو یس نو والا کالم ہے۔ اب وہ ایکسپرٹ، اس میں بھی وہ جنہوں نے سوال کیا تھا، ہم اپنی میڈیکل فریٹرنٹی میں ایکسپرٹ اس کو کہتے ہیں جو ود ایڈیشنل کوالیفیکیشن MBBS کے بعد PMC میں رجسٹرڈ ہو اور گورنمنٹ نے اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہو ایز سرجن، فزیشین، گائنیکالوجسٹ، ریڈیالوجسٹ، پیتھالوجسٹ، وہ ایکسپرٹ ہے۔ عام MBBS بندہ PMC کے پاس بھی اور ہماری نظر میں بھی ایک کامن میڈیکل مین ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں ایک لوگوں کی ہوتا ہے ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، کوئی ڈائگنوز نہیں آتی، کوئی اس کا انر جو ہے وہ ڈسآرڈر نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو کیا؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ ٹراما، ڈزیز، پوائزننگ کے علاوہ کوئی کاز آف ڈیتھ نہیں بنتی۔ اگر اس کی تشخیص نہیں ہو سکی ڈیورنگ دا لائف تو اس کا لاسٹ میتھڈالوجی دنیا میں وہ ہے میڈیکل اٹاپسی، میڈیکل لیگل نہیں، میڈیکل اٹاپسی۔ 40% آف دا ڈائگنوسس جو ڈیورنگ لائف ان ایڈمٹ پیشنٹس کا بنایا جاتا ہے وہ میڈیکل اٹاپسی پہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ میڈیکل اٹاپسی کے لیے رشتہ دار کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آپ کی سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، میڈیکل لیگل اٹاپسی کو نہیں ایکسیپٹ کیا ابھی تک۔ شارپ ایج ویپن، ایون جو نیا پیپر ہوتا ہے اس کا ایج بھی شارپ ہوتا ہے، وہ بھی شارپ ایج ہے۔ دیکھیں نا، کلہاڑی اگر سیدھے حصے سے لگے گی تو شارپ ہوگا نا۔ یہی تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، وہ لکھواتے ہیں کلہاڑی لگی ہے، چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے، اب وہ کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہے چھوٹی انگلی کلہاڑی سے، وہ کہتے ہیں جی اس کا الٹا حصہ لگا تھا، وہ تو بلنٹ ہے نا۔ اب فائر آرم ویپن ہے، اس کا بٹ لگے گا تو وہ بلنٹ ہے، وہ فائر آرم نہیں ہے۔ فائر آرم تب ہے جب وہ گولی لگے۔ اور کوئی سوال؟ گن شاٹ ریزیڈیو کپڑوں میں اور ہاتھوں میں کتنا عرصہ رہتا ہے، اور کیا اس کو فلموں کے ساتھ CSI وغیرہ میں یہ دکھاتے ہیں کہ 4 دنوں کے بعد بھی چلتا ہے؟ ہاں نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ رہ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گن شاٹ ریزیڈیو اور گن پاؤڈر میں فرق کر لیں۔ گن شاٹ ریزیڈیو وہ ہے جو بیس آف دا بلٹ پہ یا کارٹریج پہ پرائمر، اس میں لیڈ، بیریم، اینٹیمنی ہے۔ گن پاؤڈر 2 قسم کا ہے، ایک بلیک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسموک لیس۔ جو بلیک ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے پوٹاشیم نائٹریٹ، سلفر اینڈ چارکول۔ ایک جو اسموک لیس گن پاؤڈر ہے اس میں ہوتی ہے نائٹرو سیلولوز، نائٹرو گلیسرین، سنگل بیس ہے کہ ڈبل بیس ہے، وہ بلیکننگ ٹیٹوئنگ کم دیتا ہے، نامعلوم۔ زیادہ بلیکننگ ٹیٹوئنگ دیتا ہے بلیک گن پاؤڈر۔ گن شاٹ ریزیڈیو کا بلیکننگ ٹیٹوئنگ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن گن شاٹ ریزیڈیو اگر وہ ڈسٹنس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی ڈیٹیکشن اگر ہو جائے اینٹری وونڈ کے ارد گرد یہاں تو وہ ایک ایویڈنس ہے کہ یہ اینٹری وونڈ ہے۔ دوسرا وہ ویپن کی پہچان اور ایمونیشن کی پہچان کرتا ہے۔ گن شاٹ ریزیڈیو بتانے کے لیے باقاعدہ سائنس ہے، وہ بتانا ہوتا ہے 3 میں سے 2 پارٹیکل لازمی آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے، ان کا سائز بتانا ہوتا ہے۔ وہ مخصوص وہ ہے اٹامک فلیم ابزارپشن اسپیکٹرومیٹری، اس میتھڈالوجی سے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کو کلیکٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے، جیسے یہ آپ کے ایئر بڈ ہوتے ہیں نا، اس طرح کی سٹکیں ملتی ہیں، اس کی مدد سے اس کو
یہ مختلف ملکوں میں مختلف ٹیکنالوجی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ تمام ویب سے لینا چاہیے, کوئی کہتے ہیں کہ انر سائڈ سے لینا چاہیے. تو کپڑوں کو میں نے پرزرو کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا, یہ وہ لیبارٹری والوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن گن شاٹ ریزیڈیو کو گن پاؤڈر کے ساتھ کنفیوز نہ کریں, وہ علیحدہ چیز ہے, وہ علیحدہ چیز ہے. ہر کیس کو کہتے ہیں سوسائڈ اگر گن شاٹ کے ساتھ ہو تو ریزیڈیو کے لیے چیک کرتے ہیں ریگولرلی نہیں دیکھیں, چیک تو پنجاب اگر اس کی سوسائڈل ڈیتھ ہے تو آج کل ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں کرائم سین پہ ایک تو پی ایف ایس ایل بھی جاتے ہیں, ایک ہومیسائڈل ونگ ہے پولیس کا وہ بھی جاتا ہے. وہ اپنی علیحدہ ایویڈنس وہاں سے باڈی سے یا سین سے کلیکٹ کر کے بیچتے ہیں. اگر اس میں انہوں نے کوئی ایسی ایویڈنس کلیکٹ کی اور ریکویسٹ کی ہے کہ گن شاٹ ریزیڈیو بٹوائیں, ہمارے پاس تو ڈیڈ باڈی آئے گی کپڑوں سمیت, ہم یہاں تو ڈیڈ باڈی کا کوئی حصہ بھیجیں گے کہ اس میں گن شاٹ ریزیڈیو بتائیں. عمومی طور پہ ہم کپڑے بیچتے ہیں, کپڑوں کو پہلے ہم نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں, اگر وہاں ہمیں کوئی بلیکننگ ٹیٹوئنگ کوئی اس قسم کی چیز نظر آئے تو اس کو انسرکل کر کے جو طریقہ آپ کو بتایا تھا ریکویسٹ لیٹر میں ہم بھیج دیتے ہیں فار ڈیٹیکشن آف گن شاٹ ریزیڈیو اینڈ گن پاؤڈر. سر جو آپ نے ہومسائڈ ڈیل بتایا ان کا جو کلیکٹڈ ایویڈنس ہوتا ہے یا ہم کریمنل ٹرائل میں بہت یوز کرتے ہیں, کیوں نہیں, وہ مثل کا ان کی جو رپورٹ آتی ہے اس کو وہ مثل کا حصہ بناتے ہوں گے, یہ کیسے ہو سکتا نہ بنائیں. کیوں سوسائڈ والے کیسز میرا خیال ہے جب وہ ان کو ان کی انویسٹیگیشن یہ بتا دیتی ہے سوسائڈ ہے تو اس کو پھر داخلے دفتر کر دیتے ہیں, وہ کورٹ میں نہیں جاتے وہ فائل. ٹھیک ہے جی. خال دو تین خال وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر وہ جو نشانات وغیرہ ہوتے جی ہیں اس کے ساتھ آپ ویپن سے ٹریس کر سکتے ہیں یہ فلاں جی بالکل کر سکتے ہیں. ویپن کی ٹریس دو ایمونیشن, ایک تو جو میں نے آپ کو پرائمر بتایا ہے نا بیس, وہاں پہ مینوفیکچرر کی اسٹیمپ ایمبوس ہوتی ہے, اس کا باقاعدہ نمبر ہوتا ہے, اس کو کلیکٹ کر کے انویسٹیگیٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ سیل کر کے ادھر وہ بھجوائے. ایک وہ جو ایمٹیز ہیں جب وہ ایمٹی بیرل میں سے ٹریول کرتی ہے تو جو بیرل کی دیواریں ہیں اور وہ ایمٹیز ہیں اس میں وہ جو رگڑ کھاتے ہیں جو اس کے اندر لینڈز اینڈ گروپ بنے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ جیسے فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے اسی طرح یہ والی بھی پرنٹنگ ہوتی ہے جس سے ویپن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. اکثر ہم جنرلی پھر اس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ فلان فیٹل شاٹ کس نے شوٹ کی, 2 AK-47 تھی, کس نے ایگزیکٹلی کس کی گولی کے ساتھ ڈیتھ وغیرہ ہوئی ہے یا کہ گولی صرف ایک ہی لگی ہے چلی آس پاس بے شمار ہیں, تو وہ ایٹریبیوٹ اس کے ذریعے کرتے ہیں جی. اگر تو وہ گولی جسم سے مل جائے تو پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو فورسیپ ہوتا ہے نا اس کے اوپر ربڑ چڑھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ فورسیپ بھی لوہے کا ہوتا ہے وہ اس گولی کے اوپر کوئی نشان نہ ڈالے تاکہ اس میں سے وہ جو بیرل کے اندر کے نشان ہے وہ مکس اپ نہ ہو جائیں. پھر اس کو ہم ایک ایسی پلاسٹک کی بوٹل میں رکھتے ہیں جس کے نیچے کاٹن کی تہ ہوتی ہے, اس کو اس کے اندر رکھ کے اس کو لیبل سیل کر کے وہ ایک ہم بھجواتے ہیں. ایک اگر گولی جسم کے اندر نہیں ہے وہاں پھر کرائم سین سے اس کو کلیکٹ کر کے ذمہ داری وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی ہے وہ بھجواتی ہے. اور اگر اس نے ملزمان گرفتار کیے ہیں ان کی نشاندہی پہ کوئی ویپن ریکور کیا ہے تو وہ ویپن اور وہ ایمٹیز اور وہ جو بلٹس اس کو وہاں کرائم سین سے جو فائرڈ بلٹس ہیں ان سب کو انہوں نے پی ایف ایس سے بلسٹک ایکسپرٹ کے پاس بھجوانا ہوتا ہے کولیبریٹ کرنے کے لیے. جی دیکھیں ایک عام صحت مند مرد یا عورت کو زندہ کو پکڑ کے لٹکانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, بندہ مزاحمت کرتا ہے ریزسٹنس کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہینگنگ سوسائڈل ہے, اس کی فیور میں بات یہ جاتی ہے کہ اس کے جسم پہ اور کوئی ضرب کا نشان نہیں ہے سوائے ایک اس مارک کے, اس کی بھی مخصوص ڈسٹریبیوشن ہے
کہ وہ اب اس نرخرے کے اوپر ہوگا، وی شیپڈ ہوگا، پیچھے جا رہا ہوگا، کمرے کے اندر اور کوئی نہیں جا سکتا، بڑا کول اینڈ کام ہوگا۔ اگر کمرے میں کوئی سکفل ہوئی ہے، سین ڈسٹرب ہے، میز کرسی الٹی ہوئی ہے تو اور جسم پہ اور بھی ضربات کے نشان ہیں، تو اس لیے یہ ایک پوائنٹ اس کے اگینسٹ آئے گا سوسائڈ کے۔ دوسرا، ہینگنگ والے کیس میں ہم نے مواد لازمی بھیجنا ہوتا ہے زہر کھرنے کے لیے، تاکہ یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی مدد ہو سکے، کیونکہ سوسائڈ کرنے والا خود بھی پہلے خود کوئی سکون آور گولی کھا سکتا ہے یا کوئی اور کھلا کے اس کو لٹکا سکتا ہے۔ تو یہ اینڈ آف دا ڈے پہ جیسے میں نے کہا تھا ہسٹری، ایگزامینیشن، انویسٹیگیشن، یہ 3 پرنسپل ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ، کرائم سین کی ڈسکرپشن اور جو وٹنس ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس اور ان کا کراس ایگزامینیشن، یہ سارے مل کے ہی یہ ڈیسیژن دینے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ سمپل لاش کو لٹکا ہوا دیکھ کے آپ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ مجھے جی بتائیں۔ ایک آئی صاحب بتا رہے تھے کہ جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں لاش لٹکی ہے تو گردن کے لینتھ سے بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں، گردن کی لینتھ میں اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ جوڈیشل ہینگنگ میں پڑتا ہے۔ یہ گھروں میں ہینگنگیں ہوتی ہیں، اس سے گردن کی لینتھ میں اثر نہیں پڑتا۔ جوڈیشل ہینگنگ میں بھی فریکچر آف ورٹیبرا، وہ کیونکہ ایک 10 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، جو میرا خیال ہے یہ تو باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا کہیں، یہ ڈٹرمنٹ ہے ہائٹ کہیں، یا تو پریزن کی رولز میں یا پھانسی دینے ان میں کہیں یہ لکھا ہوگا۔ وہ جب ایک ہائٹ سے نیچے گرتا ہے اتنی زیادہ تو اس میں وہ فریکچر ہوتا ہے نیک کے، یہ مورے جو ہیں، تو اس سے یہ بندہ کہتا ہے جی گردن لمبی ہو گئی ہے۔ عام ہینگنگ شینگنگ میں نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، جو تو عام کوئی سکفل ہے، مکوں سے، ٹھڈوں سے کوئی تھپڑ مارے ہیں، کوئی یہ ہوا ہے، یا ایون فائر آرم انجری بھی ہے، وہ جب پہنچ گئی تو اس کا میڈیکل لیگل تو وہ کر لیں گے ڈاکٹر صاحب، پولیس کو اطلاع کر دیں گے، پولیس ڈاکٹر لے آئے گی یا آ کے درخواست دے دے گی۔ لیکن جو ریپ کا کیس ہے، سوڈمی کا کیس ہے، الکوہل انٹاکسیکیشن کا کیس ہے، وہ کورٹ آرڈر یا پولیس ڈاکٹر کے بغیر ان کا میڈیکل لیگل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی اب اس کا کرائم سین اس کی جو مطلب وہ ڈیڈ باڈی وہ ڈائلیوٹ کر دی، ہاں جی، وہ مجھ سے سوال پوچھا تھا، میرا ذہن اس بات کو نہیں مانتا کہ کوئی ایسا ایسڈ دنیا میں ہے جو ہڈیوں، بالوں، ناخنوں، گوشت، جلد سمیت ڈیڈ باڈی کو بالکل پانی بنا دے۔ بلکہ ایک بڑا مشہور کیس ہے میڈیکل کی کتابوں میں، فورینزک میڈیسن میں، ایسڈ باتھ مرڈر، جس میں یہ کوئی 50-100 سال پہلے کہ اس نے ڈیڈ باڈی کو ایک ایسڈ ٹینک تھا گھر میں، اس میں ڈال دیا تھا، اور پھر بھی اس کے کوئی ریمننٹس وہاں سے ڈسکور ہو گئے تھے۔ تو ایک تو اس شہباز تتلہ کیس سے پہلے ایک جوید اقبال کا کیس تھا جس نے کہا تھا میں نے 100 بچے مارے ہیں۔ وہ ڈرم ہمارے پاس باقاعدہ آئے تھے جن میں ان بچوں کی ڈیڈ باڈی اس نے کہا تھا ایسڈ میں ڈالی ہے، تو اس کے ریمننٹس موجود تھے۔ اس لیے بینگ اے میڈیکل مین، میری ناقص علمی سمجھ نے میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی ایسا ایسڈ ہے جو ڈیڈ باڈی کو بالکل ہی پانی بنا دے، اور پانی بنا کے وہ اس کو جو ہے نا وہ اس میں بہا دے سیوریج میں، اور پھر اس کے کوئی ٹریس ہی نہ ملے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ انہوں نے ادھر سے پھر وہ بدل منگوائے، وہ سارا کرائم سین واش کیا، وہ ساری ایویڈنس کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں جو ڈائلیوٹ ہو گیا، ہڈیاں میں ڈائلیوٹ ہو گیا۔ ڈائلیوٹ نہیں ہو گیا، کرائم سین ایلیمنیٹ کرنے والی بات میں کر لیتا ہوں کہ وہ کسی طرح دیکھیں نا، اب سر اجازت ہے، ایک ہمارا تو معاشرہ ایسے ہے کہ وہ اطلاع ملتی ہے کہ نہر میں وہ ڈیڈ باڈی ایک پائی جا رہی ہے، تو سوٹے نالوں ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਧੂੜ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲੇ ਨੂਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਉਸ का तेज से। मरने के बाद बॉडी की जो टॉक्सिकोलॉजी है वो बरकरार रहती है अगर जी, बात पॉइजन में तो सालों साल तक बरकरार रहती है। ये भी डिपेंड करता है पॉइजन कौन सा है। मसलन बड़ा मशहूर पॉइजन है आर्सेनिक, सैंथिया, वो 10 साल बाद भी डिटेक्ट हो सकता है। बाद ऐसे हैं जिसको मीठा जहर कहते हैं, एकोनाइट, ठीक है जी, वो जो साइन सिम्टम पैदा करता है वो हार्ट अटैक से बड़े मिलते जुलते हैं। बड़ा मशहूर केस है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, आसफ नवाज जंजुआ साहब का, ठीक है। तो वो पुट्रीफैक्शन होते ही वो बिल्कुल वो डिटेक्ट ही नहीं होता। एक तो जूसर में पाया जाता है साइन, पता नहीं उसका नाम नहीं लग रहा है। जूसर से जो मर्जी पिला दो, जूसर में कि जूस में हैं, जूसेस में, और जो भी वो तो देखें, खुदकुशी करने वाला मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि वो पॉइज़न से अगर उसने खुदकुशी करनी है तो वो सस्ता तरीन ढूंढेगा जो आसानी से मिल जाए और जो शक ना करे और जो आसान मौत दे और जल्दी दे। नहीं, वो जाके खरीदने ली वो अपनी जेब से पैसे होने चाहिए कि नहीं। देखे ना, ज़्यादातर खुदकुशियाँ पॉइजन से जो आ रही हैं, एक तो काला पत्थर साउथ पंजाब में ये बाल रंगने वाली दवाई है, चूहे मार गोलियाँ कितनी महंगियाँ ने, वही वो अमोनियम फास्फाइड है, वो डिटेक्ट ही नहीं होती। मैंने एक केस पढ़ा हुआ है, उन्होंने वहाँ अल्मुन फास्फीन तो डिटेक्ट नहीं हो सकती, वो तो गैस बन जाती है, बड़ी जल्दी वजह मौत का सबब बनती है, बहुत ही कम पीरियड है उसका। एल्युमिनियम निकली उस डेड बॉडी में से, उन्होंने पूरे गांव के पानी की एल्युमिनियम चेक कराई और वहाँ के तमाम गांव के बंदों का ब्लड में, जिंदा बंदों का एल्युमिनियम का लेवल चेक कराया, इंग्लैंड की बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो लेवल हैं ये फेटल लेवल हैं, फिर उसको वो इनडायरेक्टली इस तरह उन्होंने साबित किया। मैं एल्कोहल का पूछ रहा था, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर की है, या अगर किसी ने वैसे नींद की दवाइयाँ या फिर इस तरह लिए, मरने के बाद वो वही लेवल रहता है कि वो खत्म हो जाता है, क्या वो एग्जैक्टली दो चीज़ें हैं। अगर बाद में अगर चेक करना है कि मर तो गया लेकिन वाज ही इंपेयर्ड इन एनी मैनर वगैरह पॉइजन के था। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, एक होता है थेराप्यूटिक लेवल, एक होता है टॉक्सिक लेवल, एक होता है फेटल लेवल, एक होता है लीथल लेवल। थेराप्यूटिक लेवल क्या है कि 2 पैरासीटामोल की गोलियाँ, एक गोली 500 मिलीग्राम की होती है, वो कहता है जी आपने 6-6 घंटे बाद खानी है, ये थेराप्यूटिक लेवल है। लेकिन अगर किसी को इस थेराप्यूटिक डोज से एलर्जी है, इडियोसिनक्रेसी है, तो उसकी इस कम डोज से भी डेथ हो सकती है, इससे भी, ठीक है। टॉक्सिक लेवल वो है जो डेथ काज नहीं करता, टॉक्सिटी के साइन सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो फड़ निकल आए जिस्म पे, उल्टियाँ पहाड़ने लग गए, हेडेक शुरू हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए, बेहोश हो गया, लेकिन वो मरता नहीं। फेटल लेवल वो है जो डेथ काज कर सकता है, लीथल लेवल वो है जो डेथ काज कर देता है। इसके लिए एक टर्म है LD50। LD50 का मुराद है लीथल डोज 50। इसकी डेफिनेशन ये है कि 50% ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल उस डोज से डेथ हो जाती है, वो लीथल डोज हम करते हैं। अब मरने के बाद लाजमी नहीं वही दवाई उसी फॉर्म में निकले, वो क्योंकि लिवर में जाके मेटाबोलाइज हो सकती है तो उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। उनकी क्वांटिटी की कमी या ज़्यादती डिपेंड करती है कि ड्यूरेशन कितना है डेथ में और उसका सैंपल लेने में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, थैंक यू। अच्छा, आपसे वो 5 मिनट गाइडेंस लेनी थी, आपका पैगाम भी मिला था। ये तमाम स्लाइड्स मैं अभी अपलोड कर दूंगा, बट सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने 2 दफ़ा, और वो कह रहे थे ना कि जी सवाल करते जाओ, तो मैं बोलता जाऊँगा बिल्कुल ये, और इतने महब हो के और तमाम दोस्तों ने जितनी डिटेल्स के अंदर, और डॉक्टर साहब की आप हर किस्म का सवाल डॉक्टर साहब की तरफ कर फेंक रहे थे, बट दिस इज़ अ ट्रू मेजर ऑफ अ प्रोफेशनल कि हर चीज़ का जवाब था, हर चीज़ टू द पॉइंट, और वो डायरेक्टली डॉक्टर साहब ने हैंडल की।
تو ونس اگین ہم تہہ دل سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک گروپ فوٹو ہو جائے تو تمام دوست اس ایکٹ پہ جمع ہو جائیں.